اور یہاں سے مینا سے جو عرفات ہے وہ 8 گھنٹے کا 8 کلومیٹر ہے. لیکن یہ جو 8 کلومیٹر ہے یہ بڑا صبر آزما ہے. یہ عشاء کے بعد 9-10 بجے سے شروع ہوتے ہیں لے جانا. آپ کو وہ ٹائم نہیں دیں گے. جب بس آئے گی تو انہوں نے کہنا جلدی کریں, بس میں بیٹھیں. بس واجب کا تدارک دم کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. یعنی اگر وہ خدا نہ خواستہ کسی آدمی کا واجب رہ جاتا ہے تو حج ہو جائے گا اگرچہ ناقص ہوگا. لیکن بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حج ہو تو جائے گا لیکن اس کا جو نقصان ہوا ہے وہ دم کے ذریعے سے پورا کر دیا. السلام علیکم مولانا جاوید صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمشید ملک صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ 2024 میں حج کر کے آئے. الحمدللہ. تو سلسلے میں آپ سے رہنمائی چاہیے ماشاءاللہ کہ آپ کے تجربات کیسے رہی. سب سے پہلے تو آپ ایک سوال آیا ہوا تھا آپ کی پچھلی جو ٹریننگ کی ویڈیو ہے میں ایک صاحب نے پوچھا ہوا ہے کہ جو مینا میں قیام ہے 10, 11 اور 12 کا جی یہ کیا ہے؟ فرض ہے, واجب ہے, یہ کیا ہے کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ مینا کا جو قیام ہے, مینا کا قیام مسنون ہے, سنت ہے. حج کے اندر اگر کوئی آدمی مینا کا قیام مکمل کر لیتا ہے تو گویا سنت کے مطابق اس نے حج کر لیا. لیکن اگر کوئی آدمی کسی عذر کی وجہ سے یا مجبوری کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا اور کوئی مشکل کی وجہ سے اگر مینا کے اندر قیام نہیں کر سکتا, خالی فرائض اور واجبات ہی ادا کر لے تو حج ہو جائے گا اس کا. اچھا, اب یہ تھوڑے سے فرائض اور واجبات کیا ہیں جی سب کا 3 بار بتا دیں گے؟ جی حج جو ہے نا اس کے اندر 3 فرض ہیں. پہلا فرض ہے احرام, اور دوسرا فرض ہے اس کے اندر وقوف عرفہ 9 ذی الحج کو. 9 ذی الحج. اچھا, یہ جو احرام ہے اس کے اندر 2 چیزیں شامل ہیں, نیت اور تلبیہ. نیت اور تلبیہ. تلبیہ کا مطلب لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک آخر تک. اور دوسرا فرض ہے وقوف عرفہ 9 ذی الحج کو. اور تیسرا فرض ہے طواف زیارت. طواف زیارت کا جو ٹائم ہے وہ 10 ذی الحج سے شروع ہو جاتا ہے, اپنا طلوع سے 10 ذی الحج کی طلوع شمس سے شروع ہو جاتا ہے, اور 12 ذی الحج کی غروب تک اس کا ٹائم ہے طواف زیارت کا. یعنی 7 یا 8 کو جو ہے نا احرام باندھنے کے جی پہلا جو فرض ادا ہے کہ پھر اس کے بعد وقوف عرفہ جو ہے وہ ہوگا 10 کو. جی وقوف عرفہ 9 ذی الحج. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے طواف زیارت 10, 11, 12. 10 سے لے کر 12 ذی الحج کی غروب تک یہ ٹائم ہے. یہ جی ایسا. اور واجبات واجبات, پہلا واجب ہے وقوف مزدلفہ. پہلا واجب حج کا وقوف مزدلفہ. دوسرا واجب ہے 10ویں ذی الحج کو رمی کرنا بڑے شیطان کی. ٹھیک ہے. اور رمی یہ بھی ایک عنوان ہے, تینوں دنوں کی رمی اس میں شامل ہے, واجب نہیں. یعنی رمی کرنا 10ویں ذی الحج کو صرف بڑے شیطان کی, 11 کو تینوں شیطانوں کی, 12 کو تینوں شیطانوں کی, اور 13 اگر کوئی آدمی مینا میں قیام کرتا ہے اور اس میں 13 کی صبح تک اگر وہاں مینا میں ٹھہرتا ہے تو 13 کی کنکری بھی اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے تینوں جمرات کی. اور دوسرا واجب ہے تیسرا واجب ہے قربانی کرنا. چوتھا واجب ہے حلق یا قصر کرنا. اور 5واں واجب ہے طواف زیارت کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنا. طواف زیارت کے بعد جو سعی ہے وہ واجب ہے. اور چھٹا واجب ہے طواف وداع, یعنی الوداعی طواف کرنا. یہ 6 واجب. یہ 6 واجبات یا فرائض مطلب فرض رہ جاتا ہے. جی تو پھر کیا ہوگا حاجی کے لیے؟ کیا حاصل؟ دیکھیں, فرض کا تدارک ممکن نہیں ہے الا یہ کہ اس کو ادا کیا جائے. واجب کا تدارک دم کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. یعنی اگر وہ خدا نہ خواستہ کسی آدمی کا واجب رہ جاتا ہے تو حج ہو جائے گا اگرچہ ناقص ہوگا. لیکن بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حج ہو تو جائے گا لیکن اس کا جو نقصان ہوا ہے وہ دم کے ذریعے سے پورا کر دیا. دم کیا ہے؟ دم ایک بکرا ہے یا بکری ہے, ایک قربانی قربان جو حدود حرم کے اندر ادا کرے گا. اچھا, وہ یہاں آتے نہیں آ کرنے, حدود حرم کے اندر ادا کرنا ضروری ہے دم کا. اور اس میں سے
जिस तरह हम आम हज की कुर्बानी दम शुक्र के तौर पर करते हैं हुदूद हरम में, इसी तरह ये भी हुदूद हरम में ज़बह करना होगा। इसलिए में और भी एहतियात भी मसला जो इसके अंदर बस एहतियात यही है कि आदमी मिना के अंदर अगर ज़्यादा देर क़याम नहीं कर सकता तो कम से कम एक आध घंटा ज़रूर क़याम कर ले, या एक आधी रात अगर कर सकता है तो एक आधी रात क़याम कर ले, या कम से कम 12 घंटे तो लाजमन गुजार ले ताकि ये सुन्नत पूरी हो जाए। जी जी, सुन्नत पूरी हो। वो किस तारीख पे क़याम या नज़ार बस जो भी आपको सहूलत लगे। जी, जिस पर आम तौर पर वुकूफ़ अरफ़ा से पहले जो 8 ज़िलहज की जो मीना का क़याम है ना, उसके अंदर वो आसानी से होता है क्योंकि तकरीबन तमाम हुज्जाज होते हैं वहाँ पर, दिल लगा रहता है, सहूलत और आफ़ियत रहती है। रोज़ाना कुछ वक्त गुजार हाँ, कुछ वक़्त गुज़ार रहे हैं सहूलत और आफ़ियत के साथ भी। रात के वक़्त अगर ज़्यादा वक़्त गुज़ारे तो ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसमें रश भी नहीं होता, और सहूलत के साथ ठंडे-ठंडे टाइम वहाँ जाकर कुछ देर क़याम कर ले। क़याम में क्या करना है, बस वहाँ कुछ देर तिलावत कर ले, कुछ देर ज़िक्र अज़कार कर ले, दुआएँ माँग ले, तो ये। हाजी जमशेद साहब, पिछले साल आपने हज किया, तो हज का कोई इस साल आसान सा तरीका बताएं कि ये जो मुश्किलात पेश आती है उनमें बंदा क्या करे, कैसे, खास तौर पे जगरात के दौरान जो पत्थर मारने होते हैं शकान को, उस दौरान ज़्यादा भगदड़ मचती है, या मीना में क़याम के दौरान जो मुश्किलात पेश आती है, ये बाकी सफ़र के दौरान, उनके बारे में आप थोड़ा रहनुमाई करें। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले साल 2024 में जो हज हम लोगों ने अदा किया, मैंने भी और नासिर साहब ने भी, तो उसके हवाले से जो मेरे तजर्बात हैं या मेरा जो सफ़र है उसकी तफसीलात जो है मैं बता देता हूँ। उसमें जो रहनुमाई आप लोगों को मिल जाएगी उससे जो है ना कोई फ़ायदा पहुँचे तो मेरे लिए भी दुआ कर दीजिएगा। सबसे पहले तो उसमें है तैयारी कि हज के हवाले से आपके पास सामान क्या-क्या होना चाहिए और कौन-सा हल्का होना चाहिए और कौन-सा ऐसा सामान होना चाहिए जो आप रास्ते में छोड़ सके और जो साथ लेके चल सके। तो उसमें कुछ लिस्ट है, मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ, उसको आप जो है ना अपने पास लिख लें, नोट फरमा लें और उसको इकट्ठा कर लें। सबसे पहले तो ये आपके पास एहराम कम से कम 2 अदद होने चाहिए। ये आप जब यहाँ से चलने लगे तो ये चीज़ें आपने अपने पास पूरी कर लें। 2 अदद एहराम और 2 अदद ही आपके पास कैंची चप्पल होनी चाहिए, या जो चप्पल आजकल जो है चल रही है उसके हवाले से जिसके पीछे स्ट्रैप भी होता है, वो आप उलमा कराम से पूछ लें। अगर वो ठीक है तो वो आप खरीद लें, क्योंकि वहाँ चलना ज़्यादा पड़ता है तो आपको कैंची चप्पल में मुश्किल होती है, या फिर यहाँ कैंची चप्पल के साथ आप वॉक करते रहें। एक अदद पावर बैंक ज़रूर रख लें, और पावर बैंक के बाद आप जो है ना एक बेल्ट रखें करेंसी के लिए, सिर्फ उसमें करेंसी रखी जा सके और एहराम को भी उससे संभाला जा सके। एक छोटा बैग ले लें जिसमें आपका मोबाइल, आपके पैसे, पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह और आपको जो कार्ड मिलेंगे नुस्ख कार्ड, या जो आपको एजेंट या गवर्नमेंट के तरफ जो कार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे वो आपको रखने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। और एक हैंड कैरी होना चाहिए, एक ट्रॉली बैग होना चाहिए। ट्रॉली बैग में आपके जो है कम से कम 5 सूट होने चाहिए जो आपको बार बार वहाँ धोने ना पड़े। एक सूट 3 दिन चल जाए तो आपको ज़्यादा धोना ना पड़े। बैग पैक एक ज़रूर ले लें जो आपने मीना लेकर जाना है अपने साथ, और वो कोई बहुत ज़्यादा कीमती नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए ताकि उसको कहीं छोड़ना पड़े तो छोड़ा जा सके। उस बैग पैक में जो का सामान होगा वो मैं बता देता हूँ। उसमें सामान में सबसे पहले तो एक चटाई आएगी, जो जो जहाँ से आप एहराम लेंगे उनके पास चटाइयाँ होती हैं। रात गुजारने के लिए आपको मैदान मुज़दलिफ़ा में ज़रूरत पड़ती है, वो चटाई वहाँ मिल जाती है हल्की फुल्की सी, मैक्सिमम 350-400 रुपये की या 500 की हद में मिल जाती है। बिस्किट के 3-4 पैकेट होने चाहिए, चने थोड़े से ले लें, एक एक्सटेंशन भी साथ रख लें, और अपना उसमें पावर बैंक भी उसी में डाल लें, उसमें चार्जर भी डाल लें। ये बैग कोशिश करें कि अगर आप जा रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए या 20 दिन के लिए या 15 दिन के लिए, तो बैग यहीं से तैयार करके ले जाएं। उस बैग में आपका एक एहराम की चादर एक्स्ट्रा, एक पूरा एहराम जो आपने यहाँ से मक्का से या अजीज़िया से चलते हुए बांध लेना है, और एक एहराम की चादर होनी चाहिए उसमें। एक उसमें आप पावर बैंक रख लें, एक एक्सटेंशन रख लें जो मीना में काम आएगी, एक उसमें चार्जर रख लें, बिस्किट 4-5 पैकेट, थोड़े से चने उसमें रख लें, और ये चीज़ें अब ये बैग यहीं से तैयार करके ले जाएं। छतरी वगैरह
چھتری ضروری ہے, چھتری کے بغیر گزارا نہیں ہے. چھتری بھی اور سن گلاسز بھی لازمی آپ کو رکھنی پڑیں گے وہاں پر. پانی کی بوتل ضرورت نہیں ہے, پانی وہاں بہت مل جاتا ہے ہر جگہ, بنا میں بھی, عرفات میں بھی اور مزدلفہ میں بھی, ہر جگہ پانی آپ کو مل جاتا ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ مزدلفہ میں جا کے آپ کو پانی کچھ ایکسٹرا لینا پڑتا ہے جو اپنے بیگ میں رکھ لیں گے. یہ بیگ اس قسم کی چیزیں اس میں ہوتی ہے جو راستے میں اگر آپ کو چھوڑنی پڑے گی, کہ ویٹ آپ کو اٹھانا پڑتا ہے اور چلنا پڑتا ہے, تو وزن آپ کو چھوڑنا پڑے, آپ اس بیگ کو چھوڑ سکے کہیں بھی آسانی سے, یعنی آپ کو دلی تکلیف نہ ہوگی میں نے یہ بیگ چھوڑنا پڑا, چھوڑ رہے ہیں. پھر اس میں پاور بینک ایک ایسی چیز ہوگی جو آپ کو تھوڑا سا قیمتی ہے, تو اس پاور بینک کو آپ اس میں جو آپ کا بیگ گلے میں ڈالنے والا ہے اس میں آپ شفٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد یہ سامان کی لسٹ ہے, سامان کی لسٹ آپ کو شیئر کر دیں گے اس میں ویڈیو میں. اور اس کے بعد آپ جب پہنچ جاتے ہیں اب مکہ میں, اب مکہ میں آپ کچھ لوگ جو ہے سرکاری حج پہ جو جا رہے ہیں یا 40 دن کے لیے جا رہے ہیں وہ پہلے پہنچ جاتے ہیں, اور کچھ لوگ اینڈ ٹائم پر 6 ذی الحج کو یا 7 ذی الحج کو پہنچتے ہیں. تو یہاں آپ ایک نیت کر لیں, جو میں نے نیت کی تھی وہ میں شیئر کر لیتا ہوں. کہ میں نے نیت دی, یا اللہ مجھے جو ہے نا اس طریقے سے حج کرا جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا, ان کے قدموں پہ چلتے ہوئے حج کرا دے. تو یہ نیت کرنے کے بعد جو ہے نا میں دلی طور پر سکون میں آ گیا, اور اس کے بعد میں نے آرام سے سارے حج کے جو مناسک کے حج پورے ادا کیے. اور جہاں مجھے کوئی مشکل پیش آئی, میں اللہ کے گھر میں موجود تھا, میں اللہ سے دعا کر لیتا تھا, یا اللہ مجھے یہ مشکل آ رہی ہے, مجھے آسانی پیدا فرما دے. تو میں نے یہ دیکھا فوراً آسانی پیدا ہو جاتی ہے, ہمیں جہاں بھی ضرورت پڑی اللہ سے مانگا, اللہ بھی آسانی پیدا کر. آپ پہنچ کے سب سے پہلے وہاں عمرہ ادا کرتے ہیں. یہ تو ہے نا کہ آپ اگر پہلے پہنچ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ عمرہ ادا کریں گے, حج پہ چلیں. جب میں پہنچا تو میں چل گیا تھا شارٹ ٹرم میں, تو ہم لوگ مدینہ سے پہنچے تھے 7 ذی الحج کو. جو پہلے جا رہے ہوتے ہیں وہ پہلے عمرہ کر لیتے ہیں, عمرے کے بعد وہ پھر انہوں نے مکہ میں رہنا ہوتا ہے کچھ دن, 7 یا 8 دن, پھر وہ مدینہ چلے جاتے ہیں, پھر مدینہ سے واپسی پر عمرہ کر لیتے ہیں. تو میکسیمم لوگوں کو یہاں سے شفٹ کر دیا جاتا ہے عزیزیہ میں. 5 ذی الحج کو, 6 ذی الحج کو یا 7 ذی الحج کو عزیزیہ میں شفٹ کر دیا جاتا ہے. تو 7 سے پہلے عزیزیہ میں شفٹ کر دیا جاتا ہے. تو کیا ایسے ہی ہے مولانا صاحب؟ جی, اس میں ایک سوال ہے کہ یہ عمرہ کب سے موقوف ہو جاتا ہے؟ یہ جو ایام حج جب شروع ہو جاتے ہیں نا, کس تاریخ سے؟ تو اصل میں جب ایام حج کے جو ایام شروع ہو جاتے ہیں, مثلا 7 ذی الحج سے, تقریباً اس وقت عمرہ جو ہے نا وہ پابندی لگا لی جاتی ہے. 7 کو جو پہنچے گا وہ تخراب آپ نہیں کرے گا, ہاں, عمرہ ادا نہیں. چاہے ڈائریکٹ چاہے مدینہ سے آئے. اگر وہ ڈائریکٹ آتا ہے تو اس کو عمرہ کر سکتے ہیں, یعنی وہ کر لیتا ہے. جس طرح جس نے حج قران کرنا ہوتا ہے وہ حج قران کرتا ہے, تو ظاہر ہے پہلے عمرہ کرے گا, اس کے بعد بغیر احرام کھولے پھر وہ حج کے احرام کی نیت کر لے گا. حج قران والے کرتے ہیں, اس میں عمرہ موقوف نہیں ہوتا, 8 ذی الحج سے بالکل بند ہو جاتا ہے, پھر اس میں کو پہنچے گا وہ نہیں کرے گا, وہ ڈائریکٹ وہ مینا میں جائے گا یا عرفات پھر 9 کو جائے گا. اچھا, یہاں ہم لوگ جو ہے نا معذرت کی بات کرتے, ہم لوگ پہنچے ہی 7 تاریخ کی رات کو تھے کہ مدینہ سے مکہ. نہیں, مغرب سے تاریخ مغرب سے تاریخ تو 7 کی رات, 7 سے پہلے جو ہے نا رات کو پہنچے تھے. یعنی 6 ذی الحج کے بعد 6 ذی الحج کے بعد جو رات آئی نا 7 کی رات کو پہنچے تھے. تو 7 کی رات کو جب ہم پہنچے تو ہمیں عمرہ جو ہے اور پہنچے بھی صبح فجر کی اذان کے وقت تھے, تو ہم نے عمرہ صبح کے ٹائم ہی ادا کرنا تھا 7 ذی الحج کو. تو 7 ذی الحج کو انہوں نے عزیزیہ پہنچایا ہمیں. عزیزیہ اپنی بلڈنگ میں جا کر سامان رکھا, فجر کی نماز پڑھی. اس کے بعد 7 ذی الحج کو وہاں سے آپ کو گاڑیاں مل جاتی ہیں, ٹیکسیاں باہر سے. آپ روڈ پہ جب نکلیں گے تو آپ کو حرم جانے کے لیے ٹیکسی مل جاتی ہے, 10 سے 15 ریال پر پرسن کی بندہ لیتی ہے ٹیکسی, آپ کو حرم پہنچا دیتی ہے. جب آپ حرم پہنچ جاتے ہیں وہاں آپ اپنا عمرہ ادا کریں. عمرے فاصلہ تقریباً ہے 7 سے 8 کلومیٹر ہے, پیدل نہیں جا سکتے, آپ کو جو ہے نا سواری سے جانا پڑے گا. سواری آسانی سے مل جاتی ہے جانے کے لیے. آپ عمرہ ادا کر کے جلد از جلد واپس آئیں. جس نے عمرہ پہلے کر چکا ہے جو, وہ 7 تاریخ کو غیر ضروری طور پر حرم کی طرف نہ جائے. کچھ لوگ چلے جاتے ہیں کہ میں ظہر کی نماز میں پڑھ لوں یا عصر پڑھ لوں یا مغرب پڑھ لوں, تو 7 کی تاریخ وہاں نہ جائیں, کیونکہ وہاں سے واپسی پر آپ کو سواری نہیں ملتی. 7 تاریخ کو مکہ کے اندر ٹریفک بند کر دی جاتی ہے.
ہر قسم کی ٹریفک وہاں پر، بس بھی نہیں چلتی، ٹیکسی بھی نہیں چلتی، پرائیویٹ گاڑیوں والے بھی نہیں ہوتے، کوئی اکا دکا شاذ و نادر مل جائے تو مل جائے۔ اب ہمیں پتہ نہیں تھا اس بات کا، جب عمرہ کر کے فارغ ہوئے، ظہر کی نماز پڑھ کے نکلے واپس عزیزیہ بلڈنگ آنے کے لیے، تو وہاں پر سواری کا بہت مسئلہ بن گیا۔ تو سواری ایک بس آئی 60-70 لوگوں کو بیٹھنے کے لیے، اس میں تقریباً 250 لوگ سوار ہو گئے، اور وہ بھی تقریباً 1-1.5 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد آئی۔ تو کوشش کریں 7 تاریخ کو مجبوری کے علاوہ حرم کی طرف سفر نہ کرو۔ اب آپ سب لوگ عزیزیہ شفٹ ہو گئے 7 تاریخ کو، 7 تاریخ کو عزیزیہ شفٹ ہو گئے۔ یہاں اب یہ ہوگا کہ آپ نے عزیزیہ میں آپ کی قریبی مسجد میں آپ اپنی نمازیں ادا کریں۔ عشاء کے بعد آپ اپنا نہا کر تیار ہو جائیں، احرام نہ باندھیں، آپ ورنہ پاک صاف ہو کر تیار ہو کے بستر پر لیٹ جائیں اور آرام کریں۔ آپ جو اس وقت آرام کر لیں گے آگے اس کا فائدہ ہوگا۔ آپ سو جائیں، ساتھیوں کو بتا دیں جس وقت ٹائم ہوگا آپ کو بلا لیں گے بس، کیونکہ اسی رات کو عشاء کے بعد سے بسیں شروع ہو جاتی ہیں مینا میں لے جانے کے لیے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 7 تاریخ کو اپنی بلڈنگ سے باہر نہیں نکلنا، راستے جانے پہچانے نہیں ہوتے، ہم لوگ وہاں مشکل میں پھنس جاتے ہیں۔ اور اگر بلڈنگ سے نکلنا بھی ہو تو ہر بلڈنگ کے دروازے پر ایک سٹیکر لگا ہوا ہوتا ہے جس پر جو ہے نا آپ کو راستے کی گائیڈنس مل جاتی ہے، آپ اس کی تصویر بنا کے اپنے پاس رکھیے، ہر بلڈنگ پر لکھا ہوتا ہے، یہ وہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور دوسرا، آپ کو جو کارڈ، نس کارڈ یا دوسرے کارڈ ملے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی تصویر بنی ہوتی ہے، اس کے اوپر وہ جو ہے اپنا بار کوڈ بنا ہوا ہوتا ہے۔ عزیزیہ سے مینا کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ آپ جب یہاں آپ بلڈنگ کی تصویریں لے لیجیے، آپ کو ضرورت پڑے گی، آپ حرم جاتے ہیں، حرم سے واپس آتے ہیں تو آپ کو بلڈنگ ڈھونڈنا مشکل ہوتی ہے۔ ٹیکسی والا بھی یہی کہتا ہے کہ بلڈنگ بتائیں، بلڈنگ آپ کی بلڈنگ نمبر بتائیں، تو آپ اس کو اس تصویر کے ذریعے رہنمائی کر سکتے ہیں، یا آپ نا ایپ کے ذریعے، گوگل میپ کے ذریعے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ رات کو، اب آ گئی 8 تاریخ کی رات، 8 تاریخ کی رات کو آپ رات کو ہی تیاری کر لیں، بسیں عشاء کے بعد سے آنا شروع ہو جاتی ہیں اور صبح تک بسیں چلتی رہتی ہیں۔ اس میں آپ نے یہ نہیں کرنا کہ صبح کو تیاری کریں گے یا رات کو 12 بجے اٹھ کے تیاری کریں گے، آپ اپنے عشاء کے بعد نہا لیں، کسی بھی وقت بلا سکتے ہیں۔ احرام کا ٹائم مل جاتا ہے آپ کو باندھنے کا، بس جو ہے نا تقریباً آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ نیچے رکتی ہے سواریوں کو اٹھانے کے لیے، اور ہر پیسنجر کو لے کر جائے گی مینا کی طرف، کچھ لوگوں کو پہلے لے جائے گی، کچھ لوگوں کو بعد میں لے جائے گی، کیونکہ آپ لوگوں کو پہنچنا وہاں ضروری ہے، ظہر کی نماز وہاں ادا کرنی ہے 8 ذی الحج کی، اور یہ 8 ہر عشاء کے بعد سے 8 ذی الحج کو عشاء کے بعد سے آپ لے جانا شروع کر دیتے ہیں، 7 کی 8 کی رات، یہ 7 کا دن ختم ہو کے 8 کی جو رات کی رات شروع ہوتی ہے، اس میں آپ تیاری رکھیے، تیاری رکھیں، اس سے رات میں لے جائیں یا صبح لے صبح لے جائیں۔ جائیں؟ وہ کچھ شروع رات سے کرتے کیونکہ انہوں نے یہ دیکھنے کہ 25 سے 30 پاک لوگوں کو مینا میں شفٹ کرنا ہے، تو وہ ساری رات لگے گی ان کو شفٹ کرنے میں، اور جو بسیں آپ کو لے جائیں گی اس سیٹ بائی سیٹ ہی لے کر جاتی ہیں۔ فاصلہ تقریباً وہاں سے مینا کا ہے 1.5 کلومیٹر، عزیزیہ سے، عزیزیہ اور مینا دونوں ساتھ جوڑے ہوئے ہیں، اور آپ کی جو بلڈنگ ہے وہ 1.5-2 کلومیٹر کے ایریے کے اندر اندر ہی آتی ہے۔ مین جو راستہ ہے اس کا ہے کبری عبدالعزیز، کبری کنگ عبدالعزیز، اور اس کے آگے آ جاتی کبری خالد، اس کو کراس کرتے مینا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ٹی شیپ میں بنی ہوئی ہے۔ جو روڈ حرم سے آ رہی ہے یا کبری عبدالعزیز والی، یہی روڈ جو ہے نا سیدھی مینا آ جا رہی ہے، اور مینا اسٹیشن 2 جو ہے ٹرین کا، وہاں سے انٹر ہوتے ہیں، وہاں جنگلے لگے ہوئے ہیں، وہاں سے آگے جو ہے نا پھر مینا شروع ہو جاتا ہے۔ بس آپ کو یہاں اپنے گروپ کے ساتھ رہنا ہے، گروپ کو نہیں چھوڑنا کسی بھی صورت میں، کیونکہ آپ کو کیمپ میں پہنچنا مشکل ہو جائے گا، کیمپ میں آپ کو گروپ کے ساتھ ہی پہنچے گا اور وہی بس ہی پہنچائے گی، کیونکہ وہاں ہیں لاکھوں کی تعداد میں کر، آپ کا کیمپ کون سا ہے نہیں پتہ چلے گا۔ جب آپ کیمپ پہنچتے ہیں وہاں آپ کو اس سے پہلے کارڈ پرووائڈ کر دیے جاتے ہیں، وہی کارڈ نمبر آپ کے کیمپ پر لگا ہوا ہوگا، کیمپ میں آپ داخل ہونے سے پہلے اس کی تصویر لے لیں، وہاں کیمپ کے اوپر بھی لگی ہوئی کی تصویر، وہاں تصویر لے لیں کہ میرا کارڈ نمبر اور کیمپ نمبر سی، وہاں آپ کو ریسیو کرنے کے لیے بھی لوگ کھڑے ہوں گے، پاکستانی جو کیمپ والے پاکستانی ہی کھڑے ہوتے ہیں، آپ تو آپ کے کیمپ پر آپ کو پہنچا دیتے ہیں۔ جب آپ مینا کے کیمپ میں پہنچتے ہیں تو آپ کو ایک دفعہ جھٹکا لگتا ہے کہ یہ میں کہاں آ گیا، کیونکہ وہاں جو جگہ ہوتی ہے آپ کو لیٹنے کے لیے دی جاتی ہے وہ تقریباً 3.5-4 بائی
1.5 का जो है ना बिस्तर होता है जिसमें आपको लेटने के लिए जगह होती है। आपने परेशान नहीं होना या घबराना नहीं है। वहाँ कूलर लगे होते हैं या एसी लगे होते हैं। इस साल जो है कैटेगरी डी तक में एसी लगा दिए हैं उन्होंने। तो वहाँ जो है आपने जाए पहुँचे, अपना ज़ोहर की नमाज अदा करें। अगर जल्दी पहुँच जाते तो नाश्ता करें। नाश्ता करके नाश्ता वो आपको प्रोवाइड करेंगे। हर कैंप में खाने का इंतज़ाम है। मौलिम की तरफ से आपको खाना प्रोवाइड किया जाता है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है। पानी का इंतज़ाम खुला होता है। पानी आपको वहाँ फ्रिज लगे हुए हैं और पानी आपको मिलता रहता है। चाय का निज़ाम होता है, आपको हर 2-3 घंटे बाद चाय मिलती रहती है। उस कैंप से अगर आपके बाहर निकलना है तो कैंप के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। बाज़ औक़ात आपके पास आपका नुस्ख़ कार्ड होना ज़रूरी है। जो कार्ड आपको आपके एजेंट या गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी वो कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात पूछ लेते हैं या बाहर निकलते हैं तो जो पुलिस वाले वो चेक कर लेते हैं। कैंप में दाखिले के लिए कार्ड होना ज़रूरी है, बस आपका कैंप नंबर कार्ड और आपका नुस्ख़ कार्ड। और बाहर भी इक्का-दुक्का शॉप्स बनी हुई हैं जहाँ से आपको जो है ना चीज़ मिल जाती है। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आप कैंप वापस कैसे पहुँचेंगे। तो उसके लिए 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ कि कैंप से जब आप निकले, पहले तो आप कैंप में ही रहें। आप निकले असर के बाद कैंप से। जब कैंप से निकलेंगे तो आप कैंप की तस्वीर में, फिर आप स्ट्रीट से जब बाहर निकलेंगे तो आप स्ट्रीट पर बोर्ड लगा होता है कि स्ट्रीट नंबर कौन सी है, ये उसकी तस्वीर ले लें कि मैं इस स्ट्रीट पे आया हूँ। अब आप जब कैंप से बाहर आते हैं तो अपने किबले की तरफ मुंह करके देखें। किसी से पूछने किबला किस साइड पर है, या अपने ऐप पर चेक कर लें किबला किस साइड पर है। जब आप किबले की तरफ मुंह करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जमरात का रास्ता इस तरफ है और आपकी जो बैक होगी उस साइड पर आपका मैदान मुज़दलिफ़ा और अराफात होगा और आपकी राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर हर तरफ रोड्स जा रही हैं। जब रोड पर आएंगे, असर के बाहर निकले उससे पहले बहुत गर्मी होती है। असर या मगरिब के बाहर निकले बहुत गर्मी, तो आप बाहर निकल के रास्ते चेक कर लें, तस्वीरें ले लें कैंप तक पहुंचने की। ये इसलिए ले लें कि जब आपने वापस आना है अराफात और मुज़दलिफ़ा से तो आपको वापस कैंप भी पहुंचना है, तो ये तस्वीरें होंगी या आपके पास जो बार बोर्ड है उसके ज़रिए पहुंच सकेंगे, वरना ऐसे नहीं पहुंच सकते आप। क्योंकि आप कम्युनिकेशन अगर सेव की होगी मोबाइल में या कहीं हाँ, तो उसे और उससे नहीं, आपके पास जो कार्ड देते हैं ना उस कार्ड के ऊपर भी उन्होंने लोकेशन दी हुई होती है। वहाँ से आपको स्कैन करना पड़ेगा, आप जो है ना गूगल मैप के ज़रिए पहुँच सकते हैं। यहाँ गूगल मैप काम करता है और पहुँच सकते हैं। लेकिन आपको खुद भी पता होना चाहिए स्ट्रीट नंबर्स की आपके पास तस्वीर होनी चाहिए। जो बुज़ुर्ग है, अकेली ख़वातीन हैं, वो ना निकली, कैंप में ही रहे। यहाँ आपने ये दिन गुजारना है। इशा के बाद से अच्छा यहाँ कोशिश करें कि आराम का टाइम मिले तो आराम कर लें। यहाँ कुरान पाक पढ़ें, दुआएं मांगें, नमाज पढ़ें। आराम का मौका मिले तो यहाँ मिना में भी जो आप 8 से ले जाए, यहाँ सोने की कोशिश करें। अगर आपको आधा घंटा पौना घंटा नींद आ जाए तो मोबाइल चार्ज यहाँ पर कर लें आप अपना। यहाँ पर जो है वो स्विच लगे हुए हैं, एक्सटेंशन जो मैंने पहले बताई थी, एक्सटेंशन ये आप लगा लें। एक्सटेंशन लगा कर आप अपने जो आपको बिस्तर की जगह है जहाँ आपने सामान रखा हुआ है वहाँ पर अपना एक्सटेंशन ले जाए और वहाँ मोबाइल चार्ज कर लें। अपना भी चार्ज कर लें, साथ ही और भी चार्ज कर लेंगे। और ख़वातीन अगर आपके साथ हैं तो ख़वातीन का कैंप बिल्कुल साथ वाला ही होता है खैमा। मर्दों के खेमे में एक खेमे में तकरीबन कोई 60 से 70 लोग होते हैं। औरतों वाले खेमे में भी तकरीबन 30-40 लोग होते हैं। और मिना में जो है वॉशरूम के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वॉशरूम यहाँ थोड़ा सा कम है। यहाँ पर हर वक्त लाइनें लगी रहती हैं वॉशरूम्स के बाहर। वॉशरूम साफ बने हुए हैं लेकिन थोड़ी देर बाद वो गंदे हो जाते हैं, फिर सफाई का इंतज़ाम प्रॉपर नहीं है तो आपका एहराम गंदे होने के चांसेस होते हैं। वहाँ नहाने की जगह भी बनी हुई है, उसी वॉशरूम में लोग नहा भी रहे होते हैं वहाँ। लेकिन कोशिश ये करें कि आपको वॉशरूम कम से कम जाना पड़े, ताकि खाना पीना कम खाएं, वॉशरूम कम से कम जाना पड़े। वज़ू की जगह भी बनी हुई है वहाँ पर, बहुत अच्छी जगह बनी हुई है। वज़ू में आपको पाँव जो वॉश बेसिन लगे हुए हैं उसमें पाँव नहीं उठाना पड़ता। उसमें बाज़ लोगों को परेशानी होती है कि मैं पाँव कैसे धोऊँ, वो वॉश बेसिन ऊंचा है। तो उसके नीचे, वॉश बेसिन के नीचे ही पाँव धोने की जगह है। उन्होंने वहाँ आपको टूटी, ऊपर जो टूटी का हैंडल है उसके साथ एक छोटा हैंडल दिया होता है, उसको आप प्रेस करेंगे तो नीचे पानी आना शुरू होगा, वहाँ से आप पानी अपने पाँव धो सकते हैं। थोड़ा सा एक सवाल है कि क्या वहाँ इतने मजमे में कुछ सामान की हिफाजत का मसला तो नहीं होता? आपके पास जो बैग है जिसमें आपका एहराम और कुछ इस तरह की चीज़ें मैंने पहले बताई है, चकाई वगैरह,
یہ آپ وہیں چھوڑ دیں گے، پڑے رہے کیب میں، کہیں نہیں جاتا۔ جو آپ کے پاس بیگ ہے گلے میں جس میں آپ کی کرنسی ہے، ہر وقت اپنے پاس رکھیں گے، اپنا موبائل، اپنے نس کارڈ اسپیشلی، اس کو ہر وقت سنبھال کے رکھنا ہے۔ قیمتی چیز یہ قیمتی چیز نہیں ہے، چلنے چھوڑے کہیں بھی نہیں چھوڑ سکتے آپ۔ تو ہمیشہ ایک چھوٹی بیگ چھوٹا بیگ جو آپ کے گلے میں ہے، چھوٹا سا بیگ، اس میں آپ چھوٹا سا بیگ لازمی رکھیں۔ اس میں موبائل، پاسپورٹ تو خیر آپ کے چلے جاتے ہیں ایجنٹ کے پاس، بعض اوقات واپس بھی کر دیتے ہیں، لیکن اس میں آپ کے نس کارڈ جو ہے سب سے امپورٹنٹ وہی ہے، وہی آپ کی پہچان ہے، کیونکہ آگے عرفات تک سارا راستہ وہی چیک ہوتا جائے گا آپ کا۔ تو یہ اپنے پاس سنبھال کے رکھیں۔ رات کو عشاء کے بعد سے یہاں بھی تیاری شروع ہو جاتی ہے عرفات جانے کے لیے، کیونکہ 25 سے 30 لاکھ لوگوں کو مینا سے عرفات بھی شفٹ کرنا ہے، انہوں نے راتوں رات شفٹ کرنا ہے۔ کتنا فاصلہ ہے؟ وہ تقریباً ہے 8 کلومیٹر۔ عزیزیہ سے مینا 1.5 کلومیٹر ہے، لیکن مینا کے اندر تقریباً 3 کلومیٹر یا 4 کلومیٹر کے ایریے کے اندر وہ بس والا جو پہنچائے گا وہ 3-4 کلومیٹر 5 کلومیٹر کے اندر اندر آپ کو اس کو پہنچاتا ہے۔ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ دور ہیں، یہ زون وائز ہے، کچھ زون دور ہیں کچھ قریب ہیں۔ جو قریب کے زون ہیں وہاں جلدی پہنچ جاتے ہیں، جو دور کے زون ہیں وہاں ذرا ٹائم لگتا ہے۔ وہ 6-7 کلومیٹر کے ایریے کے اندر پھیلا ہوا ہے یہ، اور یہاں سے مینا سے جو عرفات ہے وہ 8 کلومیٹر ہے، لیکن یہ جو 8 کلومیٹر ہے یہ بڑا صبر آزما ہے۔ یہ عشاء کے بعد 9-10 بجے سے شروع ہوتے ہیں لے جانا، آپ کو وہ ٹائم نہیں دیں گے۔ جب بس آئے گی تو انہوں نے کہنا جلدی کریں، بس میں بیٹھیں۔ بس 9 کی رات، یعنی 8 کا دن آپ نے گزار لیا مینا میں، گرمی شدید ہوتی ہے، آپ نے کیب میں زیادہ دیر گزارے، باہر نکلے تو تصویریں، اپنے راستوں کی تصویریں نہ نکلیں، اور اپنے گروپ کے ساتھ رہیں، گروپ نہیں چھوڑنا۔ بس کسی بھی وقت آ سکتی ہے عشاء کے بعد، وہ آپ کو بلا سکتے ہیں، آپ تیار بیٹھیں، نیند آ جائے سو جائیں، ساتھ یہ اٹھا دیں گے آپ کو جب بھی وہ بس آئے گی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز آپ کو پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، آپ 2-2:30 بجے 3 بجے اٹھو، وضو کریں، تہجد پڑھیں، اگر آپ کو موقع ملے بس نہیں آئی تو بیٹھ جائیں انتظار میں، جیسے ہی فجر کی اذان ملے نماز ادا کر لیں۔ نماز ایسے ادا کی جاتی ہے کہ نماز کوئی ایک امامت کر لیتا ہے، باقی مقتدی ہو جاتے ہیں۔ گروپوں میں نماز پڑھتے ہیں، کبھی 10 لوگ پڑھ رہے ہیں، کبھی 20 لوگ پڑھ رہے ہیں، کبھی 50 لوگ پڑھ رہے ہیں، ایسے ایسے نماز سارے ادا کرتے رہتے ہیں، کوئی ایک امامت کر لیتا ہوتا ہے۔ فجر کا موقع مل جائے ٹھیک ہے، نہ ملے تو جب وہ بلائیں ساتھی کے آ جائیں تو آپ لوگوں نے انتظار نہیں کرنا، سیدھا بس میں چلے جانا۔ بعض لوگ ضد کرتے ہیں کہ نہیں میں بعد میں آؤں گا، یا میں بھی نماز ادا کروں گا۔ نماز بے شک وہاں جا کے پڑھ لیں یا راستے میں پڑھ لیں، لیکن وہاں سے ان کے ساتھ رہیں، گروپ نہیں چھوڑنا آپ نے ان کے ساتھ سے۔ اب یہ آپ نے 8 تاریخ کی رات 9 تاریخ کی رات یہاں گزار لی، اب اسی گروپ کے ساتھ آپ کو بس جو ہے عرفات پہنچائے گی۔ یہ 8 کلومیٹر کا راستہ 4 گھنٹے سے لے کر 5 گھنٹے میں طے ہوتا ہے، کیونکہ بس کے ساتھ بس لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے آرام کیا ہوگا تو آپ جاگ کے دیکھ بھی لیں گے، اور آپ قرآن پاک بھی پڑھ لیں گے، یا کچھ دعائیں پڑھ لیں گے۔ اگر آپ نے آرام نہیں کیا تو بس میں نیند آ جائے گی۔ بعض اوقات سیٹ بائی سیٹ ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کو جو ہے نا کھڑے بھی ہو کے وہاں جانا پڑتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں اگر آپ کو سیٹ نہ مل رہی ہو تو 2-3 ساتھی جو آپ آپس میں سیٹ شیئر کرتے جائیں، کیونکہ یہاں بعض اوقات سیٹ نہیں ملتی۔ بس میں اگر 40 لوگوں کی جگہ وہ 50 لوگ چڑھا دیتے ہیں، انہوں نے پہنچانا ہے ہر صورت میں وہاں، تو ان کے لیے مشکلات ہیں۔ تو ہم مشکلات میں اضافہ کرنے کی بجائے یہی کر لیتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے 3-4 ساتھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے تو آگے کام چلے گا، ورنہ نہیں چلے گا۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے صبر، اگر کوئی کچھ کہہ دے تو صبر کر جانا ہے، برداشت کرنا ہے، اور یہ موقع ہی برداشت کرنے کا۔ اور یہاں ایسے حالات آتے ہیں کہ بندے سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن کوشش کرنے برداشت کرنے، ہر قسم کے حالات کو برداشت کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ پہنچ جاتے ہیں صبح آپ پہنچ جاتے ہیں عرفات۔ اب عرفات جو ہے آپ کو بس والا یا آپ کا جو معلم کا ایجنٹ ہے یا آپ کا جو پرائیویٹ ایجنٹ ہے، جہاں بھی آپ کو جس کیمپ میں بھی پہنچاتے ہیں، وہاں عرفات میں ان کو بھی کیمپ ڈھونڈنے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ وہاں پر جی پی ایس کام نہیں کرتا، کیونکہ یہ سارے خیمے کیمپ وہاں پر عارضی لگے ہوئے ہوتے ہیں۔
جی پی ایس سے ٹریکنگ وہاں ممکن نہیں ہے. تو اپنے ذہن میں یہ رکھیے گا کہ وہاں جی پی ایس سے میں کیمپ نہیں پہنچ سکتا. جہاں وہ پہنچائیں گے وہاں آپ کو بعض اوقات 5-5 7-7 کلومیٹر چلنا بھی پڑتا ہے کیمپ ڈھونڈنے کے لیے. وہ ایجنٹ لے کے ان کو بھی پتہ نہیں چل رہا تھا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کیمپ میں فوراً پہنچا دیتے ہیں, کبھی ان کو بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو بس والے ایک جگہ اتار کے چلے جاتے ہیں کہ یہ آپ کی قریبی جگہ ہے اور یہاں آپ کو اتار کے وہ چلے جائیں گے. جس کیمپ میں وہ آپ کو پہنچا دیں وہی آپ کا کیمپ. کیونکہ بعض اوقات کیمپ غلط بھی پہنچا دیتے ہیں, لیکن وہ پھر سارے اس کو بیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے یار 2-4 لوگ فالتو آ بھی گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کسی اور کیمپ کے آگے. تو یہاں کیمپ ذرا بڑے سائز کے ہوتے ہیں, اور یہاں کیمپ ایسے سمجھ لیں جیسے یہاں پاکستان میں مالکی یوز ہوتی ہے شادی ہال کے لیے, بڑے سائز کی, جس میں 600-700 لوگ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں. اس طریقے سے مالکی لگی ہوتی ہے. اس کے اندر جو ہے اے سی لگے ہوئے ہوتے ہیں, چلرز, اور ہر مالکی میں کم از کم 10 سے 12 چلر لگے ہوتا ہے. ٹھنڈا ماحول ہوتا ہے, پانی کا انتظام فل ہوتا ہے وہاں, ٹھنڈے پانی کا. ہر 10 بیڈ کے ساتھ ایک کولر دیا ہوتا ہے, اس میں برف اور پانی لگا ہوتا ہے, اور ہر تھوڑی دیر بعد ریفل ہوتا رہتا ہے. ناشتہ آپ کو وہیں پہنچاتے ہیں, ناشتے کے بعد بھی چائے بھی وہیں پہنچاتے ہیں, کھانے پینے کی ہر چیز پہنچاتے رہتے ہیں لوگ وہاں پر. اور ساتھی آپس میں جنہوں نے چنے یا بادام یا اس قسم کی چیزیں لی ہوتی ہیں یا بسکٹ لی ہوتے ہیں, وہ بھی ایک دوسرے کو شیئر کرتے رہتے ہیں. اور ہر کسی نے اپنا وزن کم کرنا ہوتا ہے یہاں, کہ میں جو یہاں سے کافی سارا سامان اٹھا کے لے آیا ہوں کھانے پینے کا, اور یہ میری ضرورت سے زائد ہے, کیونکہ لوگوں نے 3-4 کلو 5 کلو ڈرائی فروٹ لے کر گئے ہوئے ہوتے ہیں, یہ وہاں باندھ دیتے ہیں ہم کو. دوپہر کا کھانا بھی وہیں ملے گا آپ کو, شام کا کھانا بھی وہیں ملے گا. وہاں کیمپ کے اندر ہر قسم کی چیز پرووائڈ کرتے ہیں, اور وہ لوگ خود کرتے ہیں پرووائڈ, آپ کو باہر کہیں سے بھی نہیں جانا نہیں پڑتا. یہاں پر واش روم بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں. آپ جب کیمپ سے باہر نکلیں گے تو کیمپ سے باہر ایک واش روم ہوتا ہے 6-7 کی تعداد میں, وہی موجود ہیں. تھوڑا سا ادھر ادھر دیکھیں گے, کیونکہ یہ بھی 10 کیمپس کا ایک جو ہے نا ایریا بنا ہوتا ہے, اس کی جو ہے وہ اس کی باڑ لگی ہوئی ہوتی ہے. اس میں 3 یا 4 واش روم ایسے ہوتے ہیں جس میں ہر واش روم میں تقریباً 100 سے زیادہ واش روم ہوتے ہیں, بہت زیادہ تعداد میں. وہاں وضو کی جگہ علیحدہ ہے, واش روم کی جگہ علیحدہ ہے, اچھی بنی ہے, صاف ستھری بنی ہوئی ہے. شام تک بے شک گندی ہو جاتی ہے, لیکن وہاں صاف صفائی انتظام موجود ہے. اور اس جگہ بھی آپ کو میدان عرفات میں بھی ہر چیز ملے گی, یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. سب سے بڑا مسئلہ پھر بھی واش روم کا ہی آتا ہے, کیونکہ پھر آپ نے آگے سفر کرنا ہے, تو کوشش کریں یہاں بھی اتنا کھائیں جتنا ہضم ہو جائے. اور بعض کیمپوں میں صرف کھانے پینے کا ماحول ہوتا ہے. آپ نے اس کھانے پینے کے ماحول میں اللہ کو یاد کرنا ہے, قرآن پاک پڑھنا ہے, نمازیں پڑھنی ہے وقت پر. اور یہاں گروپس کی شکل میں نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے. کچھ کسی مسلک کے طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, کچھ کسی مسلک کے طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, کچھ ظہر اور عصر ملا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, کچھ ظہر علیحدہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, عصر علیحدہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے حساب سے پڑھیں, اپنے اس کے مطابق نہیں. وہ آپ کو جو ساتھی ہوتے ہیں نا, وہ پتہ چل جاتا ہے بھئی یہ جو ہے نا ظہر میں پڑھیں گے یا عصر میں پڑھیں گے, علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے یا اکٹھی پڑھیں گے. تو آپ علیحدہ علیحدہ پڑھ لیں یا اکٹھی, جیسے بھی پڑھنا چاہیں. یہ اب آپ تو اپنے حساب سے دیکھ لیں گے. دوسرا, یہاں پر جو ہے آپ کو عرفات میں خطبہ سننے کا انتظام نہیں ہوتا. بعض کیمپوں میں ہوتا ہے, بعض کیمپوں میں نہیں ہوتا. تو موبائل پر آپ لائیو خطبہ چلا لیں. وہ بہت سارے لوگوں نے چلایا ہوتا ہے, جب خطبے کا ٹائم ہوتا ہے لائیو خطبہ چلا کر آپ اس کو سن لیں. خطبے کے ٹائم پہ خطبہ سنیں, اس کے بعد دعا مانگیں دھوپ میں کھڑے ہو کر. آپ کے ساتھ لیڈیز ہیں, وہ آپ کے ساتھ والے کیمپ میں ہی ہوتی ہیں, ان کا علیحدہ کیمپ ہوتا ہے, وہ ساتھ والے کی. مینہ میں بتانا بھول گیا کہ جو آپ کا کیمپ ہوتا ہے اس کے ساتھ متصل کیمپ ہوتا ہے خواتین کا, بالکل اس میں ایک چادر لٹکی ہوتی ہے, پردہ لٹکا ہوا ہوتا ہے. عرفات میں عورتوں کا کیمپ علیحدہ ہوتا ہے, مردوں کا کیمپ علیحدہ ہوتا ہے. اب یہاں سب سے بڑا پرابلم جو آتا ہے نا, آپ کو اپنی خواتین سے ملنے کے لیے آتا ہے کہ ان کو آپ کیسے بلائیں یا کیسے. موبائل پر بات کر سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ, موبائل پہ فون کر سکتے ہیں. بعض اوقات شور ہوتا ہے, موبائل کی آواز نہیں آتی, تو آپ ان کے کیمپ پر کسی کو آواز دے کر کہہ سکتے ہیں, بلا دیتی ہے خواتین, جو فلاں عورت کو بلا دیں, وہ پھر کیمپ میں آواز دے کے وہ بھی بلا دیتی ہیں. اپنی خواتین کو اپنے ساتھ رکھنا ہے.
آپ کو پتہ ہے کیمپ میں ساتھ والے میں ہیں تو آپ اس سے پوچھتے رہیں، ضرورت بھی پوچھتے رہیں. انہوں نے واش روم جانا ہے اپنے ساتھ لے کر جائیں، کیونکہ یہاں ادھر ادھر نہ ہو جائے خواتین کہیں. اس نے کچھ خریدنا ہے، کچھ کھانا پینا ہے تو کوشش کریں اپنے ساتھ لے کر جائیں. خواتین کو اپنی علیحدہ سے کیمپ سے باہر نہیں جانے دینا، ان کو ہدایت کر دینی کہ آپ نے کیمپ میں رہنا ہے، آپ کو کچھ ضرورت ہے مجھے فون کریں یا مجھے بلائیں، میں آپ کے ساتھ چل. وہ کیمپ سے نہ جیتی، کیونکہ کیمپ سے ایک دفعہ کوئی نکلا پھر اس کا ملنا مشکل ہے. وہاں پر رش بہت زیادہ ہے. ایک عام آدمی بھی کیمپ سے نکلے تو وہ کیمپ میں واپس پہنچنا اس کا بہت مشکل. بعض لوگ یہاں سے مسجد نمرہ کی طرف جاتے ہیں بس سننے کے لیے، لائیو سننے کے لیے، ان کی واپسی بہت مشکل ہو جاتی. تو آپ نے مسجد نمرہ نہیں جانا، اپنے کیمپ میں ہی رہیں. اگر آپ اکیلے ہیں، آگے اکیلے سفر کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں میدان مزدلفہ بھی جا سکتا ہوں، حرم بھی جا سکتا ہوں، تو ٹھیک ہے، پھر پیدل سفر کر سکتے ہیں، چل جا. جبل رحمت کی طرف بھی جانے کی کوشش نہ. کہیں بھی جانے کی کوشش نہ کریں. آپ نے میدان عرفات میں اپنے کیمپ میں رہنا ہے. ایک تو گرمی بہت شدید ہوتی ہے، اس گرمی میں باہر نکلیں گے تو باہر ٹائم گزارنا بہت مشکل ہے، دھوپ میں چلنا بہت مشکل ہے، رش کی وجہ سے بھی بہت زیادہ گرمی. بہتر یہی ہے کیمپ میں رہیں. واپس کیمپ آنا یوں سمجھیں کہ بہت ہی مشکل ہے. کیوں جی مولانا صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ میدان عرفات میں بس آپ صحیح فرما رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ اگر کیمپ کے ساتھ دیکھ لیں، اگر جبل رحمت قریب ہے تو آپ اس کی لوکیشن دیکھ کر اور نشانی کوئی نہ کوئی لگا لیں. مثلاً آپ کو درخت دیکھ لیں کہ بھی یہ درخت قریب ہے، اگر بالکل سامنے نظر آ رہا ہے میدان عرفات کے اندر جبل رحمت، پھر تو آپ باہر نکل کر کوشش کریں. لیکن اگر جبل رحمت قریب نظر نہیں آ رہا، دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہا، پھر بالکل جیسے انہوں نے فرمایا بالکل نہ نکلیں اپنے. کہ آپ کا کیمپ اگر جبل رحمت کی ساتھ ہی ساتھ کہیں ہے تو پھر تو آپ کوئی جی صحیح کر لے، نہیں تو وہ بالکل آپ بالکل نہ نکلیں، کیونکہ اس کے اندر اگر کوئی بچھڑ گیا نا پھر ملنا بہت مشکل ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی سنت پھر یوں پوری ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے خیمے سے باہر نکل کر کچھ دیر دھوپ کے اندر نہیں، کسی درخت کا سایہ لے لیں یا چھتری لے لیں. اگر دھوپ میں ہی کھڑا ہونا ہے، کوئی درخت نہیں ہے، سایہ نہیں ہے، تو آپ کوئی چھتری لے لیں. اس چھتری کے سائے میں آپ دعا مانگ سکتے ہیں تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی وہ جو ایک سنت ہے وہ بھی پوری ہو جائے اور یہ عمل بھی ایک بابرکت ہو جائے. کیونکہ ہر قسم کی عبادت وہاں کرے. جس طرح شب قدر میں آپ نے جو ریکارڈنگ کی تھی اس کے اندر یہ بات آئی تھی کہ شب قدر میں ہر قسم کی عبادت کرے، یہاں عرفات میں بھی ہر قسم کی عبادت کرے اور اپنا اگلے سال کا حج قبول کروائے. یعنی اس سال حاضری ہے، کوئی کمی کوتاہی ہے تو اگلے سال کے حج کی قبولیت وہاں کروائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں تاکہ اگلے سال وہ کمی کوتاہی نہ ہو. ہر مقام پر خوب دل جمی کے ساتھ دعائیں مانگے، تب تو فائدہ ہوتا ہے. اور دوسرے اس میں کسی پر اعتراض نہیں کرنا. جس طرح انہوں نے فرمایا کہ نماز اپنا ہر آدمی اپنے طریقے سے پڑھ رہا ہے، بس ٹھیک ہے، جو جیسے پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دیں، الجھے نہ کسی کے ساتھ. نہیں آپ اپنے طریقے سے جی بالکل آپ اپنا مسلک کسی کے اوپر چسپاں نہ کریں اور نہ دوسرے کے مسلک کو آپ اختیار کریں، پریشانی کا باعث ہے. اور کسی سے نہ جھگڑے، پیار محبت کے سب ہمارے ہی طریقے ہیں، سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ادائیں ہیں. ہر آدمی اسی کی زندہ کرنے میں کوشش میں لگا ہوا. جی تو اس میں آپ نے الجھنا نہیں ہے، کسی سے بحث و مباحثہ نہیں کرنا، انتہائی پیار محبت کے ساتھ رہنا. باقی جیسے انہوں نے فرمایا مسجد نمرہ میں تو پہلے تو باتیں جا نہیں سکتے، کیونکہ وہ بہت صبح کے جو لوگ پہنچ جاتے ہیں بس وہ مسجد نمرہ میں داخل گئے، اس کے بعد چاروں طرف سے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کوئی نکلنے کی جگہ نہیں ہوتی، حتیٰ کہ ان کو اپنے تقاضے بھی دبا کر بیٹھنے پڑتے ہیں کہ اگر کسی کو واش روم کی حاجت ہے یا نہیں، وہ خالی پیٹ بیٹھتے ہیں تاکہ واش روم کی حاجت نہ، اور بس وہ اسی میں بیٹھے رہتے ہیں، پھر باہر نہیں نکلتے جا وقت ہے کہ جب حج کا خطبہ ختم ہو جاتا پھر نکلتے. تو اس طرح یہ ناممکن ہے مسجد نمرہ میں پہنچے. جی یا تو آپ کیمپ بھی قریب ہے، ہاں کہیں قریب ہے اور نشانی آپ کو پتہ ہے کہ میں یوں نکلوں گا تو یوں واپس آ سکتا ہوں، پھر تو چلو کوئی بات ماننے کی ہے، لیکن کوشش نہ کرے. یعنی ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جو اپنی یا دوسرے کی پریشانی کا باعث بنے. اور کہیں جانا بھی ہے نا تو اس میں آپ یہ کوشش کریں کہ ساتھ والے کو بتا کر جائیں. مثلا آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں اور انہوں نے کہیں کہا کہ بھی میں واش روم جانا چاہتی ہوں یا کوئی اور مسئلہ ہے،
تو آپ کسی کو بھی اپنے ساتھ والے کو بتلا کر جائیں کہ بھی میں فلاں جگہ جا رہا ہوں اور اتنے وقت کے لیے جا رہا ہوں، تو خیال رکھنا اگر کہیں سے کوئی اطلاع آئے یا کوئی مسئلہ ہو، معلم نے بلایا یا معلم نے اجتماع رکھا ہے تو اس کو اطلاع ہو سکے۔ اسی طرح وہاں خواتین میں ایسا کریں کہ خواتین اپنے ساتھ والی خواتین کو یہ کہہ دیں کہ میں ذرا باہر تک جا رہی ہوں اور ابھی آ جاؤں گی، تاکہ ان کو اطلاع رہے کہ ہمارا کوئی ساتھی باہر اس کام سے گیا ہوا ہے۔ اچھا، یہ جو میدان عرفات ہے، اس میں جو مین روڈ ہے اس کے اوپر جو ہے جہاں جو جبل رحمت کی طرف جا رہا ہے، اور ایک سائڈ جو ہے اس کی مسجد نمرہ ہے، اور اسی پہ ہی مین ہاسپٹل موجود ہے۔ بس یہ مین روڈ ہے، اس کے بعد متصل کافی سارے روڈز ہیں۔ کچھ کیمپس اونچائی پر ہیں، چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے، کچھ نیچے ہیں، تو یہاں جگہ جو ہے پلین نہیں ہے، اونچی نیچی ہے، کہیں سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں، تقریباً ایسے سمجھ لیں چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ ہیں، ہر جگہ نہیں لیکن کچھ نہ کچھ جگہوں پر موجود ہیں۔ میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ راستے کے حوالے سے میں نے وہاں جو ڈیوٹی پر لوگ موجود ہوتے ہیں، میں نے ان سے راستہ ایک دفعہ پوچھنے کی کوشش کی میدان عرفات میں، تو انہوں نے کہا بھئی آپ کا جو کیمپ ہے بس اس تک تو ہم آپ کو پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ ہر 10 کیمپوں کے ساتھ انہوں نے کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں سر گورنمنٹ کی طرف سے۔ اس کے علاوہ ہمیں بھی کچھ پتہ نہیں ہے یہاں کا، ہمیں بھی صرف پہنچا دیے جاتے ہیں اور آپ لوگوں کی خدمت کے لیے یہاں ہم لوگ موجود ہیں، باقی اس کے علاوہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ صرف جو پتہ ہے وہاں پر جو میڈیکل کا عملہ موجود ہے وہ راستہ وہ جانتے ہیں۔ وہاں پر ایمبولینس ہر 8-10 کیمپوں کے بعد موجود ہوتی ہے، کسی کو کوئی میڈیکل کی ضرورت پڑ جائے تو وہ ایمبولینس ہر 8-10 کیمپوں کے باہر موجود ہوتی ہے، وہ آپ کو میڈیکل کی سہولیت پرووائڈ کر سکیں۔ اس کے علاوہ کوشش یہی ہے، میرا مشورہ یہی کہ اپنے کیمپ سے نہ نکلیں، دن بھی ایک ہی گزارنا ہے اپنے وہاں پر سارا، کہ صبح آپ کو 10 بجے یا 8 بجے بس والے نے پہنچایا، آپ نے وہاں فجر کی نماز اگر پہلے ادا کر چکے ہیں، موقع مل گیا، آپ خوش قسمت ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ملی تو آپ کو وہاں وضو کریں اور اپنی قضا نماز ادا کریں۔ میکسیمم لوگوں کو میں نے یہی دیکھا قضا نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد وہ قرآن پاک وہاں پڑھتے ہیں اور بیٹھ کر جو ہے اپنی دعائیں مانگتے ہیں۔ خطبہ کے ٹائم ہوتا ہے تو خطبہ تقریباً 12 سے 12:15 کے درمیان شروع ہو جاتا ہے، کیوں مولانا صاحب ایسے جی زور کے وقت ظہر کے 12 شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد ظہر کی نماز، پھر عصر کی نماز، عصر کے بعد تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 4:30-5 بجے کے بعد تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، ایک سوال ہے، خطبہ جو ہے جی سنت ہے، ہاں کوئی کتبہ یہاں کو آپ ہاں نہیں خیر کی بات نہیں ہے۔ عام طور پر جس طرح انہوں نے فرمایا کہ بعض خیموں کے اندر اس کے خطبہ سنانے کا اہتمام ہوتا ہے، لوگ منی پروجیکٹر کے ذریعے سے سنواتے ہیں اور لائیو چلاتے ہیں، اور بعض کے اندر تو خطبے کا پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، اس میں یہ ہے کہ پورے اہتمام کے ساتھ جب ظاہرہ خطبہ ہو رہا ہے، عالم اسلام کی ایک تصویر جا رہی ہے، تو آپ کوشش کریں لائیو اس کو چلا کر یا اپنے موبائل کے ذریعے، تو آپ کچھ ساتھی اکٹھے ٹولیوں کی شکل میں بیٹھ جائیں، پھر دوسرے بیٹھ جائیں، تیسرا، اس طرح کر کے سنیں۔ عرفات میں قیام جو ہے وہ فرض ہے، جی باقی وہاں کیا ہاں وہ فرض نہیں ہے، کوئی آدمی اگر عرفات میں سو گیا تو اس کا ہو گیا، ٹھیک جی فرض ادا ہو گیا، سر جی۔ مثلا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا، یا مطلب عرفات میں پہنچ کر وہ کہتے بس مجھے ڈسٹرب نہ کرو میں سو رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کا فرض ادا ہو گیا، حج ہو جائے گا۔ لیکن جو برکات ہیں ظاہر ہے وہ تو پھر لغویات میں پڑھنے کی، ہاں نہیں لغویات میں نہ پڑے، یہ موبائل کی یوز دیکھنا، نہ بالکل یہ کام نہ کرے، بلکہ کوشش یہ کرے کہ جب حج پر جا رہے تو اپنے فیس بک اور یہ ساری چیزیں بس یہیں چھوڑ جائے، وہاں نہ استعمال کرے، کیونکہ ظاہر ہے کہ پھر اچھائی کے ساتھ برائی بھی دیکھی جاتی ہے، تو یہ بہت اثر پڑتا ہے یا تو وہ نیک اعمال میں لگ جائے۔ جی ہاں بالکل سو جائے۔ ہاں، نوافل پڑھیں، اپنے جو ہے رشتہ دار بزرگ دوست ہے وہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کو ہدیہ کر دی، ان کو ہدیہ کریں، کچھ پڑھ کے ان کو ہدیہ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں تو ثواب پھر بڑھ جاتا ہے نا، تو یہاں جو ثواب ہے وہاں ایک کو ایک دفعہ بخش دیا تو وہ آپ کو احسان نہ رہے گا، اپنے بزرگوں کو بخشیں وہاں پر۔ اب یہاں آپ نے جو ہے شام تک کا ٹائم گزار لیا، آپ کو ہر قسم کی سہولت ملتی ہے، اور یہ A B C D تمام کیٹیگریز میں اے سی کیمپ پرووائڈ کرتے ہیں وہ لوگ، ہر کیٹیگری کے لیے، اور ہر کیٹیگری کے لیے بہت اچھا انتظام ہوتا ہے، چائے کا انتظام، آئس کریم کا انتظام، پانی کا انتظام، کولڈ ڈرنکس کا انتظام، ہر چیز کا انتظام وہاں ہوتا ہے۔
معلم کی طرف سے ہوتا ہے جو آپ کو فری آف کاسٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے کھانے کا انتظام. یہاں یہ کریں کہ تھوڑا سا کھانا آپ بچا کے رکھ لیں ہو سکے تو مزدلفہ کے لیے. ہو سکے تو تھوڑا سا کھانا آپ ڈرائی فروٹ بچا کے رکھ لیں یا بسکٹ یا جو آپ کو وہ پھل پرووائڈ کرتے ہیں وہ بچا کر رکھ لیں. خاص طور پہ جو مریض ہیں ہاں. وہ کو ضرور رکھتا ہے. اچھا وہاں پر وہ آپ کو ڈرائی کھانا بھی پرووائڈ کرتا ہے, یعنی آپ کو بسکٹ بھی پرووائڈ کریں گے, کھجوریں بھی دیں گے, اس کے بھی باکس بنے ہوئے آپ کو دیں گے. وہ شام کے ٹائم دیتے ہیں, وہ یعنی 3-4 بجے کے بعد وہ آپ ان کو پریزرو کر لیں اپنے رات کے لیے, کیونکہ اس کے بعد آپ کو آگے کھانا نہیں ملنا. مزدلفہ میں آپ کو کھانا نہیں ملنا اور اگلے دن بھی آپ کو کھانا نہیں ملنا. پانی کا مسئلہ مزدلفہ میں کم ہوتا ہے, لیکن یہاں سے آپ پانی کی ہر بندہ اپنے بیگ میں 3 سے 4 بوتلیں ڈال لے. اور یہ چھوڑی وہاں بوتلیں ایک ہی سائز کی مل جاتی ہیں, تقریباً وہ ہوتی ہیں 250 ml کی, 250 to 300 ml کی بوٹلز ہوتی ہیں. وہاں سے آپ لے کے اپنے بیگ میں ڈال لیں, 6 بوتلیں ڈال لیں ہر بندہ, تو 1.5 لیٹر پانی کو اتنا زیادہ پانی تو نہیں ہے, 6 بوتلیں ڈال لیں. اب یہاں سے آپ تو گروپ میں آپ کا جو معلم کا ایجنٹ ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ گاڑی کتنے بجے آئے گی, وہ آپ کو گاڑی کا بتائے گا, گاڑی تک لے کر جائے گا. اب کس وقت لے کے جاتا ہے؟ شام کو زیادہ تو وہ 6 بجے 7 بجے 8 بجے تک آپ کو گاڑی تک لے جائے گا. وہ بعض اوقات جلدی لے جاتے ہیں, بعض اوقات لیٹ جاتے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے, گاڑی تک لے جائیں گے, اس گاڑی میں بٹھا کر آپ کو وہ میدان مزدلفہ تک پہنچائیں گے. یہ والا جو ٹائم ہے یہ بڑا مشکل ٹائم ہے. یہ فاصلہ ہے تقریباً کوئی 6 سے 7 کلومیٹر کا, 7 کلومیٹر. ٹائم اس میں لگتا ہے 5 سے 6 گھنٹے, 4 گھنٹے بھی لگتے ہیں لیکن خوش قسمت کوئی ہو تو, کیونکہ آپ کو بس تک پہنچنے کے لیے 3-4 کلومیٹر چلنا پڑ جاتا ہے, بعض اوقات 3-4 کلومیٹر 5 کلومیٹر چلنا پڑ جاتا ہے. انرجی بچا کر رکھیں. یہاں بھی اگر آپ سو سکتے ہیں گھنٹہ ایک تو سو لیں اس میدان, یہاں بھی میدان عرفات میں بھی نہیں بھی موقع ملتا تو کوئی ایسی بات نہیں. پہلے یہاں تو جب آپ کو بس پہنچا دے گا تو بس پر آپ نے بٹھا کر, یہاں بھی سیٹ بائی سیٹ نہیں ملتی آپ کو, رش کی وجہ سے اتنا رش ہوتا ہے اور اتنی گرمی ہوتی ہے بسوں کے دھوئیں کی وجہ سے. پریشان نہیں ہونا, وہ آپ کو بس تک پہنچائے گا. اور خدا نخواستہ اگر آپ انہیں گروپ سے مس ہو بھی گئے تو ٹینشن نہیں لینی, بعض اوقات ہو جاتے ہیں گروپ سے مس ہو جاتے ہیں. وہاں بہت لوگ پھر رہتے ہیں جو اپنے گروپ سے جدا ہو گئے ہیں. یہاں تک آپ کو گروپ کی ضرورت ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ گروپ سے جدا ہو گئے تو آپ پریشان ہو جائیں, ایسا نہیں ہے. پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں, پھر دوسرا بتا دیتا ہوں. آپ کو بس تک پہنچا دیا اس نے, بس پر بٹھا کر آپ کو وہ میدان مزدلفہ تک پہنچائیں گے. یہ 4 گھنٹے لگیں یا 5 گھنٹے لگیں یا 6 گھنٹے لگیں, ان کے ساتھ آپ میدان مزدلفہ تک پہنچ جائیں. اگر آپ گروپ سے علیحدہ ہو گئے کسی وجہ سے تو یہاں سے لوگ پیدل بھی جا رہے ہوتے ہیں. پیدل والے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے میں میدان مزدلفہ پہنچ جاتے ہیں. کیا مولا صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی تقریباً 6 سے 7 کلومیٹر سفر ہے. جس راستے سے لوگ جا رہے ہیں آپ نے بھی اسی طرف جانا ہے. حج میں تو جدھر لوگ چل رہے ہیں آپ ادھر ہی چلتے رہیں, ادھر مجمع جا رہا ہے ادھر ہی جاتے رہیں. وہ آپ جلدی پہنچ جاتے ہیں اور آپ بڑے سہولت سے پہنچ جاتے ہیں پیدل والے. اور ہوا چل رہی ہوتی ہے, موسم ٹھیک ہو جاتا ہے رات کو. پانی کی ضرورت یہاں پڑتی ہے, پانی آپ کے پاس ہونا چاہیے, لیکن یہ صرف جوان لوگ کریں جو چل سکتے ہیں, وہ آرام سے پہنچ جاتے ہیں. ورنہ جو نہیں چل سکتے یا جو مریض ہیں یا جن کے ساتھ خواتین ہیں یا بوڑھے ہیں جن کے ساتھ, وہ پیدل کی کوشش نہ کریں, وہ بس پر ہی جائیں. سیٹ مل جائے ٹھیک ہے, ورنہ 2-3 ساتھی مل کر سیٹ ایکسچینج کرتے رہیں, میدان مزدلفہ تک پہنچیں. تھک گئے ہیں صبر کریں, بیٹھ گئے ہیں جگہ مل گئی تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کا شکر تو مجھے جگہ مل گئی. نہیں ملی تو دوسروں کا خیال کریں کہ دوسرا کھڑا ہوا ہے کوئی آپ کا نہیں بھی جاننے والا, تو کوشش کریں اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے جگہ دے رہا ہے. ان میں سے ہر جگہ آپ نے اپنی جو خواتین ہیں یا آپ کے ساتھ بزرگ ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کے رکھنا ہے. مینا سے نکلے ہیں یا عرفات میں یا عرفات سے نکلے تو خواتین کو آپ نے ادھر ادھر نہیں ہونے دینا. احرام کی چادر اب بھی پکڑا دیں, بھئی اس چادر کو نہیں چھوڑنا تھا, بھائی یہ چادر پکڑ کے رکھنی ہے, ادھر ادھر نہیں ہونے دینا.
آپ میدان مزدلفہ پہنچ گئے، بس سے پہنچے یا پیدل پہنچے، اب اپنے یہاں رات گزار رہی. یہاں واش روم کی کمی نہیں ہے، واش روم یہاں بہت بڑی تعداد میں موجود ہے. جیسے میدان عرفات میں موجود ہیں ایسے ہی میدان مزدلفہ میں موجود ہیں. کوشش کریں واش روم سے تھوڑا سا ہٹ کے، لیکن واش روم سے بہت زیادہ دور بھی نہ ہو، جگہ ایسی مل جائے آپ کو. وہاں سے وضو کریں وہاں پہنچ کر. اچھا وہاں آپ کا جو ہے نا جی پی ایس کام کرتا ہے، وہاں آپ لوکیشن لگا سکتے ہیں. لوکیشن لگا کر کرنٹ لوکیشن، مائی کرنٹ لوکیشن، آگے میدان کی لوکیشن آپ کو میدان میں پہنچا دے گا. کچھ اچھی جگہ بھی ہیں وہاں پر جہاں پر جو ہے قلیل لگے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں بیڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں، شروع میں ایسی جگہ مل جاتی ہیں. کچھ جگہ آگے ہیں جہاں پر پھر آپ کو زمین پر لیٹنا پڑتا ہے. تو بہرحال وہ چونکہ مجموعہ بہت زیادہ ہے، کچھ انتظام مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے پھر بھی ٹھیک ہے، جیسا انتظام مل جائے. ٹھیک ہے، اپنی چٹائی اپنی چٹائی ہے وہ تو آپ کی ہر صورت میں کام آنی ہے. چاہے اچھا آپ یہاں یہ چیز دیکھ لیں، بعض اوپر چٹائی آپ کے پاس ہوتی ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. آپ لوگ 2 لوگ ہیں تو یا 3 لوگ ہیں تو اپنی چٹائیاں شیئر کر لیں. چٹائی کس قسم کی چاہیے؟ چٹائی جیسے نہیں، چٹائی آپ لیں گے جیسے وہ ان کے پاس ملتی ہے نا، جیسے مسجد میں چٹائیاں یوز ہوتی ہیں نا، سب یوز ہوتی ہے پلاسٹک والی، ایسی چٹائی بنی بنائی مل جاتی ہے. وہ چٹائی کا سائز ہوتا ہے یوں سے ملنے کے 5x3 کا. پاکستان سے لے کے جائے یہاں سے لے کر جائیں، وہ پیک ہو کے بالکل چھوٹی سی ہو جاتی ہے. یوں سمجھ لیں کہ یہ آپ کے جب ٹیشو باکس ہے نا، یہ اس سے ڈبل لیتی، اتنا سا ہو جاتا ہے. موٹی اتنی ہوتی ہے، اتنی ہو جاتی ہے. Right. اور ویٹ لیس ہوتی ہے، اتنا ویٹ بھی نہیں ہوتا. کے سامان والوں سے آپ وہاں سے مل جائے گی چٹائی آپ کو. وہ چٹائی سستی ہونی چاہیے کیونکہ وہ آپ نے وہیں چھوڑ دینی ہے. وہ چٹائی آپ نے وہیں چھوڑ دینی ہے، وہ صرف مزدلفہ کے لیے، صرف اسی جگہ کے لیے. وہاں آپ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز ادا کرنی ہے. اب آپ نے خود اذان دے لیں، ایک ساتھ ہی آپ میں سے نماز کرا لیں، جماعت کرا لیں، باقی اس سے نماز پڑھ لیں. اپنے حساب سے پڑھیں، کسی اور جماعت میں جا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یا آپ کو پتہ ہو یہ مسلک ٹھیک ہے میرے اس کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے وہاں پڑھ، ورنہ اپنے حساب سے 8-10 ساتھی مل کے اور نماز اپنی ادا کر. نماز ادا کرنے کے بعد آپ جو ہے نا کنکریاں اکٹھی کریں ایک بوتل میں. اچھا اس میں تھوڑا سا مزدلفہ کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مغرب اور عشاء آپ بیٹھے پڑھنی، جی کہ باقی تو سب اب نمازیں آپ نے پھر وقت پہ پڑھنی ہیں. جی سر جو مزدلفہ والی مغرب ہے اس رات کی مغرب آپ نے عشاء کے ساتھ اکٹھی. جی اسی طرح ایسا وہاں نماز جو بھی پڑھ رہے تھے سارے اکٹھی پڑھ رہے ہوتی. مغرب پڑھ لی، فوراً عشاء پڑھ لی. کیونکہ آپ پہنچے، اب رات کو آپ پہنچے ہیں فرض کریں 12 بجے، نارملی 10 بجے اس کے بعد ہی پہنچتے ہیں، کچھ جلدی بھی پہنچ جاتے ہیں. تو جب وہ پہنچے ہیں آپ نے مغرب بھی اس وقت پڑھنی ہے، عشاء بھی اس وقت پڑھنی. آپ کا جو 9 ذی الحج کا دن ہے، رات بھی 9 ذی الحج کی ہی شمار ہوتی ہے. وہ کیوں مولانا صاحب ایسے ہی؟ کیونکہ وہ یوں سمجھے کہ وہ 24 گھنٹے کا دن شمار ہوتا ہے، اس میں رات 10 عدد کی شمار نہیں ہوتی. وہ تو آپ کی مغرب اور عشاء اکٹھی ہوگی. خود اذان دے اور خود پڑھے، خود پڑھائی، جو آپ میں سے پڑھا سکتا وہ پڑھا لے. اب یہاں پر آپ کے پاس جو میں نے بتایا تھا پہلے کہ کھانے کے لیے کچھ ہونا چاہیے، جو کہ اس کھانے کا ہے، کنکری اکٹھی کر لی، ان کو دھو لیں بوتل میں ڈال کے، واش روم سے پانی میں اچھی طرح اس کو وہ آپ ڈال کے اس کو ہلا کے اور پانی گرا دیں، خشک کر لیں. خشک ایسے ہی ہو جائے گی، یعنی اس کو آپ پانی گرا دیا اور بوتل بند کر کے اپنے بیگ میں ڈالی. اور یہ بیگ آپ جو ہے نا، آپ کے پاس جو بیگ پیک ہے پیچھے آپ نے لٹکایا ہے اس میں ڈال لیں، یا آپ کے پاس جو بیگ آپ نے گلے میں لٹکایا ہے وہ اس میں ڈال لیں، چھوٹی بوتل میں ڈالیں تاکہ آرام سے اس بیگ میں آ جائے. اب آپ کے پاس یہ جو کنکری ہے یہ بہت قیمتی چیز ہے، کیونکہ یہاں آگے آپ کو ملنی کہیں نہیں ہے اور کوئی آپ کو دے گا نہیں، ہر کسی نے اپنے حساب سے اٹھائی ہوتی ہیں. تو اس میں جو تجربہ ایک ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ کنکریاں عام طور پر تقریباً 72 کنکریاں اٹھاتے ہیں. اگر کسی نے 13 ذی الحج کی بھی رمی کرنی ہے تو 72 کنکریاں یا 70 کنکریاں اٹھاتے ہیں. 1-2 فالتو اٹھا لیتے ہیں تاکہ اگر ایک آدھی مس بھی ہو جائے تو وہ کام آ جائے. اور جس نے 13 ذی الحج کی رمی نہیں کرنی وہ 49 کنکریاں اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو تجربے کی بات ہے، جب آدمی بوتل جو ہے نا وہ تقریباً آدھے سے زائد بوتل بھر لے
اس میں نیت کیا کرے کہ اگر مجھ سے کنکری ادھر ادھر مس ہو گئی چلو اس میں کام آ جائے گی، یا کسی ساتھی کو ضرورت ہوئی تو اس میں کام ان کو دینے میں کام آ جائے گی، یا پھر اگر کسی ساتھی نے ذمہ لگایا کہ میری کنکریاں بھی مار آنا، کوئی مجبوری آ گئی، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی عذر لاحق ہو گیا، کوئی پریشانی ہے یا کوئی گم ہو گیا اور اس کو پتہ نہیں چل رہا کنکری مارنے کا، تو وہ اور ٹیلی فون پر رابطہ اگر آپ کا ہے تو وہ آپ کو وکیل بنا دے کہ میری طرف سے آپ کنکری مار دینا، تو آپ اس کی طرف سے کنکری مار سکتے ہیں۔ تو تبھی مار سکتے ہیں نا جب آپ کے پاس کنکریاں ہوں، سے فالتو اٹھا لیں۔ اٹھا لے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور کنکری کا جو سائز ہے وہ جو ہے کھجور کے گٹھلی کے برابر یا اس سے تھوڑا چھوٹا ہونا چاہیے۔ نہیں، کھجور کی وہ زیادہ بڑی، ایک چنے کی مقدار جو ہے نا اس کی لکھی ہے، مسنون یہ ہے۔ ہاں اگر اوپر نیچے ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مل جاتی ہے وہاں ہر سائز کی کنکری ہے جو نا نیچے پڑی ہوتی ہے، آپ وہاں سے کنکری اکٹھی کر لیں، کنکری اکٹھی کر کے اپنے پاس جو رکھ لیں، دھو کے رکھ لیں، پاک کر کے رکھ لیں۔ اس کے بعد آپ جو ہے نا اپنے جو کھانے پینے کا آپ کے پاس سامان ہے وہ کھا پی کے پانی پی کے آپ لیٹ جائیں، کوشش کریں یہاں آپ کو نیند آ جائے، اور نیند آ جاتی ہے وہاں پر۔ یہاں آپ نے لازمی سونا ہے کیونکہ آگے آپ کا جو دن ہے وہ سارا دن محنت کا ہے۔ پیچھے جو دن تھے 2 گزرے وہ بھی محنت کے گزرے، لیکن اس میں محنت کے ساتھ سفر تھا زیادہ۔ آگے والا جو دن ہے وہ تھا بس میں سفر کا، یہاں آگے والا جو دن ہے وہ آپ کا پیدل سفر کا ہے۔ کیونکہ یہاں کوشش کریں آپ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے ہیں اور کھانے پینے سے فارغ ہوئے ہیں آپ نے یہاں سو جانا۔ اچھا بہتر ہے ہوا کا تکیہ رکھیں یا وہ دو نہیں؟ یہ جو بیک پیک آپ کے پاس ہے نا، کوئی سر کے نیچے ہوا کا تکیہ مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو یہی تکیہ سر کے نیچے رکھنا ہے، کیونکہ ویٹ آپ نے وہاں پر کم کرنا ہے۔ ہوا کا تکیہ رکھ لیں، وہ تکیہ رکھیں جو آپ پھینک سکیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں آپ نے اس میں جو ہے نا سو گئے، آپ سو کے جیسے اٹھیں گے کوشش کریں موبائل پہ ٹائم لگا کر سو جائیں، ٹائم لگا کر سو جائیں۔ تہجد کے ٹائم اٹھیں، تہجد پڑھیں، فجر کی نماز ادا کریں۔ اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیں۔ اب اپنے بیٹھنا نہیں ہے، فجر کی نماز کے بعد آپ آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیں۔ موبائل پر لوکیشن لگا لیں، آپ نے منی کی طرف چلنا ہے۔ میدان مزدلفہ جب آپ کا ختم ہو، آپ نے اس سے پہلے بورڈ لگا ہوا ہے ہر طرف سے، آپ نے وہاں رک جانا ہے۔ اب یہاں پر جب نکل رہے تو یہاں برج آ جاتے ہیں 2-3 جگہ سے، تو ان برجوں سے اب لوکیشن لگی ہوئی ہوگی تو آپ کسی بھی سائڈ سے سیڑھیوں سے توڑتے ہوئے نیچے اس روڈ پر پہنچ جائیں گے۔ جب روڈ پر پہنچیں گے تو آپ نے وہاں میدان کے کنارے رک جانا ہے۔ جیسے ہی سورج طلوع ہو آپ نے اس وقت جو ہے نا چل پڑنا ہے آگے کی طرف۔ مزدلفہ سے سورج طلوع ہونے کے بعد آپ نے نکلنا ہے لیکن حدود کے سرے تک آپ پہلے سے پہنچ کے کھڑے ہوں، یعنی آپ نے وہاں نہیں بیٹھے رہنا، وہاں آپ نے اپنے نماز پڑھ لی، وقت ضائع نہیں کرنا، نماز پڑھ لی، دعائیں مانگ لی، مانگ کے اب آپ نے یہاں میدان مزدلفہ کے سرے پر آپ کر کھڑے ہو جانا ہے۔ جیسے ہی سورج طلوع ہو آپ نے اس میدان سے چل پڑنا ہے۔ اچھا یہاں پر اب ایک چیز دیکھ لیں، جو جوان ہیں 1-2 لوگ ہیں جن کے ساتھ بزرگ نہیں ہیں، وہ یہاں پر گروپ کو چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں۔ جن کے ساتھ بچے ہیں، عورتیں زیادہ ہیں یا بزرگ ہیں، وہ گروپ کے ساتھ رہیں، باقی گروپ کو چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ رہیں۔ اب یہاں پر آپ کو اسٹیشن ملے گا، ٹرین اسٹیشن اس کا ہے نام مزدلفہ 3۔ اگر آپ کے پاس ٹکٹ ہے تو آپ اسٹیشن کی طرف چلے جائیں، اگر آپ کے پاس ٹکٹ نہیں ہے تو پھر آپ پیدل جو ہے نا اس کی طرف چل پڑیں، جبرا طرف مینا سے گزرتے ہوئے جب۔ اچھا اس میں تھوڑا سا اسٹیشن وہاں سے کتنے فاصلے پر ہے کبھی اور جمرات کو پھرے گا؟ جب آپ روڈ پر آئیں گے نا تو اسٹیشن وہاں سے روڈ کے ساتھ یہ تقریباً یوں سمجھ لیں کہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا، سیڑھی نظر آ رہی ہوگی اسٹیشن کے اوپر۔ ٹرین جو ہے نا تقریباً 20 فٹ ہائٹ پہ چلتی ہے، تو ٹرین کی سیڑھیاں نظر آ رہی ہوں گی، وہ سامنے ہی ہے، زیادہ دور نہیں ہے، وہ روڈ کے ساتھ ہی ہے۔ جمرات وہاں سے تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 6 کلومیٹر ہے، پورا مینا کراس کر کے پھر جمرات آئے گا۔
تقریباً 6 کلومیٹر ہے جمرات وہاں سے۔ اچھا، یہاں آپ کو لوگ مشورہ دیں گے کہ مینا کیمپ چلے جائیں، وہاں ہم آرام کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم آگے چلیں گے۔ بعض اوقات مینا بند کر دیا جاتا ہے گرمی کی وجہ سے، موسم شدت کی وجہ سے، یا میں لوگ وہاں سے جمعرات سے ہو کر آئیں، تو آپ نے مینا کوشش کرنی مینا نہ جانا پڑے، اپنے کیمپ کی طرف نہ جانا پڑے، آپ سیدھے جو ہے نا اس کی طرف جائیں، جمرات کی طرف۔ یہاں آپ کے پاس پانی ہونا چاہیے، آپ اپنی جو پیچھے 6-7 بوتلیں اٹھائی تھی پانی کی، وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ 6 کلومیٹر کا سفر جو ہے جتنی جلدی طے کر لیں گے، یعنی دیکھیں نا، آپ صبح 6 بجے، اگر 6 بجے سے پہلے اگر آپ جو ہے نا مزدلفہ سے نکل رہے ہیں، تو آپ آرام سے رش میں بھی جائیں تو 1 سے 1.5 گھنٹے میں آپ جمرات پہنچ جائیں گے۔ تو گرمی اتنی نہیں، شدت نہیں بڑھے گی، وہ ٹائم صبح کا ٹائم ہوگا۔ لیٹ کریں گے تو پھر لیٹ پہنچیں گے۔ مینا سے جمرات کی طرف 5 روڈ جا رہے ہیں۔ اچھا، وہ جہاں جو ہوتا ہے نا اس کے حساب سے جو روڈ اس کو مل جاتا ہے وہ اسی روڈ سے جاتا ہے۔ یہ سارے روڈ جو ہے جمرات کی طرف جا رہے ہیں، تمام روڈس۔ ٹرین بھی جمرات کی طرف جا رہی ہے، 5 روڈ بھی جمرات کی طرف جا رہے ہیں۔ جب آپ جمرات پہنچتے ہیں، وہاں سے 6 کلومیٹر سفر کر کے، یہاں گرمی ہوتی ہے، یہاں پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو پانی بھی پرووائڈ کرتے ہیں، آپ پر پانی ڈالتے بھی ہیں، وہاں ٹوٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں، وہاں پانی مل جاتا ہے۔ جمرات پہنچ کر راستے میں ملے نہ ملے، وہاں مل جاتا ہے پانی آپ کو۔ ٹھنڈا نہیں ہوتا کیونکہ پانی کی مقدار وہ انہوں نے کولر تو لگائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے چلر لگائے ہوئے ہیں، لیکن پانی کی مقدار بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے تو ٹھنڈا ہونے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ کوآپریٹیو ہیں یہاں سارے، یہاں پولیس والے بھی کوآپریٹیو ہیں، یہاں لوگ جو انتظامیہ کھڑے ہیں سب کوآپریٹیو ہیں، سب آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہو۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ رش نہ کریں، کہیں جھمگٹا نہ لگائیں، کہیں رکیں نہیں۔ جب رات پر آپ پہنچ گئے 6 کلومیٹر کا سفر کر کے، یہاں آپ کو جو ہے 3 منزلیں ہیں اس کی جمرات کی، پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل۔ آپ جس منزل پر سہولت سمجھے اس منزل پر آپ نے پہنچ کر اور شیطان کو کنکریاں مار دی۔ شیطان کو کنکریاں مارنے کا طریقہ مولانا صاحب نے بھی آپ کو بتایا ہوگا، میرا تجربہ بھی یہی ہے کہ آپ، وہ کشتی نما ہے ایسے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے شیخانے کو، کشتی نما ہے، جو اس کا پہلے والا سرا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ نے یہاں نہیں روکنا، آپ نے چلتے آنا ہے، کشتی کے آگے والے حصے پہ کھڑے آ جانا ہے، آگے والے حصے پہ رش نہیں ہوتا، وہاں سے کھڑے ہو کے آپ کنکریاں ماریں، اپنی خواتین کو بھی اپنے ساتھ لے جا کے کنکریاں مارائیں، ورنہ رش میں ان کے لیے کنکریاں مارنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے قریب پہنچ کے کنکری مارے، آپ کی کنکری آرام سے پہنچ گئے، شیخان کو بھی لگ جائے گی اور نیچے بھی جائے گی، درمیانی جگہ بنی ہوئی جنگ کنکریاں گر رہی ہوتی ہیں، اور جس بھی فلور پر آپ کو جگہ ملے اسی فلور پر مار لیں، وہاں سے مارتے ہوئے آپ اتریں گے نیچے، کسی بھی منزل سے اترے ہیں، لاسٹ فلور سے یا فرسٹ فلور سے، جب آپ سامنے آئیں تو سامنے ایک چوک سا آ جائے گا، جمرات سے نکل، جمرات میں بڑی احتیاط سے چلیں کیونکہ وہاں بھی بعض اوقات رش ہوتا ہے، پتھر مچتی ہے، لیکن آپ جس ٹائم میں آپ اگر جلدی نکل آئے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ رش نہیں ملے گا وہاں پر، آپ راستے میں اگر نہ رکے۔ پھر جب اب یہاں جمرات سے نکلے ہیں تو یہاں آپ کو ایک راستہ جا رہا ہے حرم کی طرف، ایک راستہ جا رہا ہے ٹرین سٹیشن کی طرف، ایک راستہ جا رہا ہے واپس عزیزیہ کی طرف، اور ایک راستہ ہے واپس مینا کی طرف۔ واپس مینا کی طرف جانا چاہیں آپ کی مرضی ہے، کیونکہ حلق مینا میں کرانا سنت ہے۔ اگر آپ حرم کی طرف جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے حرم چل پڑیں، یہاں سے حرم ہے تقریباً 5 کلومیٹر، اور اگر آپ نے اسٹیشن ٹرین پہ جانا ہے تو یہاں سے ٹرین پر چڑھنا ہے آپ، وہ سیڑھیاں ہیں تقریباً، کافی زیادہ سیڑھیاں ہیں یہاں پر، ایلیویٹر اس وقت ایکسیویٹر ایلیویٹر کچھ بھی نہیں چل رہا تھا، لفٹیں بھی نہیں چل رہے تھے، رش کی وجہ سے وہ ساری بند کر دیتے ہیں، سیڑھیاں سے چڑھاتے ہیں۔ ٹرین کہاں لگی جاتی ہے؟ ٹرین آپ کو واپس مینا پہنچائے گی، اگر واپس مینا جانا چاہتے ہیں، کیمپ جانا چاہتے ہیں، جن کے پاس ٹکٹ ہے وہ ٹرین سے چلا جائے گا، جب ٹکٹ نہیں ہے وہ پیدل جائے گا مینا کی طرف۔ جس نے حرم کی طرف جانا ہے، اگر آپ جلدی ٹائم سے پہنچ گئے تو آپ حرم کی طرف چلے جائیں، ایک طرح کی ٹائم سے پہنچ گئے تو حرم کی طرف چلے جائیں۔ آپ لوگ آپ کو جاتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، اور آپ کو سامنے 2 ٹنلز نظر آ رہی ہیں، آپ کو 2 ٹنلز سامنے تقریباً 3-4 کلومیٹر کے فاصلے سے نظر آ رہی ہیں، وہ وہیں سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، جیسے آپ حرم کے روڈ پہ چڑھتے ہیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔
جس ٹنل میں مرضی چلے جائیں، ایک ٹنل نیچے سے آپ کو راستہ لے کے جا رہا ہوتا ہے، ایک جو ہے نا آپ کو اوپر فلائی اوور سے ٹنل کی طرف جا رہا ہوتا راستہ. جس راستے سے مرضی چلے جائیں آپ پہنچیں گے حرم، اور حرم پہنچیں گے آپ اس کے ذریعے سے اپنا اس کے سامنے صفا مروہ کے سامنے پہنچیں گے. وہ کتنا سفر ہے؟ 5 کلومیٹر جمرات سے حرم 5 کلومیٹر. 3 کلومیٹر ایسے ہی ہے، اس میں سایہ بھی مل جاتا ہے آپ کو، اور 1.5 کلومیٹر ٹنل ہے. یہاں پانی کی مقدار ہونی چاہیے آپ کے پاس، پانی جو ہے آپ کے پاس او آر ایس بھی ہونا چاہیے، یہاں آپ کے پاس سی ایس سی بھی ہونی چاہیے. او آر ایس میں خیال کریں کہ او آر ایس کی جو پانی او آر ایس اگر ڈالنا ہے تو آپ اس کو 1 لیٹر کی بوتل میں ڈالیں گے، چھوٹی بوتل میں ڈالیں گے تو تھوڑی مقدار میں ڈالیں گے. او آر ایس کو انرجی تو پوری دے رہا ہوتا ہے، اگر زیادہ ڈال دیا تو آپ کو پیاس بھی وہ لگا رہا ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ 1 لیٹر کی بوتل میں اس کو ڈالیں، یا چھوٹی بوتل ہے تو چوتھا حصہ ڈالیں، اس کا 250 ml کی بوتل ہے تو چوتھا حصہ ڈالیں. اور آپ ہر بندہ 1 او آر ایس لازمی پی لے اس راستے میں، 1 او آر ایس 2 او آر ایس لازمی پی لے، کیونکہ یہ سارا چلنے کا کام ہے، پسینے کا کام ہے، چلنے کا کام ہے. یہاں سے آپ حرم پہنچ گئے. اگر آپ نے قربانی کا وہاں سے لیا ہوا ہے پہلے سے، اچھا قربانی کا میں بتانا بھول گیا ہوں، آپ جب مکہ میں ہوتے ہیں تو آپ کو وہاں سے یعنی 5 ذی الحجہ یا 6 ذی الحجہ یا 7 ذی الحجہ آپ نے راجی بینک کا ٹوکن لے لینا ہے قربانی کا. اگر آپ کے اس کو اپنا انتظام ہے، کوئی دوست رشتہ دار قریبی ہے جو قربانی اپنے سامنے کروا سکے تو آپ اس کے ذریعے کروا سکتے ہیں. کچھ ایجنٹ پھر رہے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے قربانی نہیں کروانی، وہ قربانی ویڈیو بنا کر سب کو ایک ہی ویڈیو بھیج دیتے ہیں. کہتے ہیں اب گورنمنٹ کے گورنمنٹ کا انتظام وہ ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے نا گورنمنٹ کا وہی راجی بینک کیا وہ کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر جو ہے نا آپ اپنا کسی قریبی انتہائی قریبی رشتہ دار یا دوست سے آپ قربانی کروائیں یہ اعتماد ہوا ہے. جو اعتماد، اور وہ جو خود سامنے جا کے کروا کے ہے. یا قربانی کے ٹائم میں آپ نے اس کا بھی خیال کرنا ہے کہ وہ عید نماز پڑھ کے پھر قربانی کے لیے جائے گا، کیونکہ اس کی عید ہے، وہ جس بھی جگہ رہتا ہوگا وہ عید نماز پڑھے گا، پھر وہ قربانی کے لیے جائے گا. اچھا آپ یہاں سے اب حرم پہنچ گئے، حرم میں پہنچے، وہاں پر اگر آپ کو وضو ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وضو کریں وہاں پر. اس میں ایک سوال، اب یہ جو ہم نے جمعرات کی بات غلط کرانا ہے، یہ قربانی اس کے بعد کرانی ہے پہلے تعال کو نسل؟ نہیں، اس میں ترتیب ضروری ہے، پہلے قربانی ہوئی پھر حلق. یہ حلق اور پھر طواف سے. اور اس میں یہ ہے کہ جی جس آدمی نے اگر 2 ساتھی ہیں آپ اس میں ایک دوسرے کی حلق کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی یہ کہ جس کی قربانی ہو جائے وہ دوسرے کا حلق کرے. اگر کسی کی قربانی نہیں ہوئی وہ دوسرے کا حلق کرے گا تو اس پر بعض صورتوں میں دم بھی آ سکتا ہے. اچھا، اس نے یہ کہ جو طواف زیارت ہے وہ بھی ان سب کے بعد کرنا ہے یا وہ پہلے؟ کیونکہ طواف زیارت اگر آپ کی قربانی ہو گئی ہے آپ حلق کرا کے طواف زیارت کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی قربانی نہیں ہوئی تو آپ طواف زیارت کے لیے چلے جائیں، طواف زیارت احرام کی حالت میں کر لیں، صفا مروہ کی سعی کر لیں، اتنے میں آپ کی قربانی ہو جاتی ہے تو آپ وہاں حلق کروا لیں. کہ یا قربانی اور نہیں، طواف زیارت کے لیے نہ قربانی کا ہونا ضروری ہے پہلے، نہ حلق کا ہونا پہلے ضروری ہے. وہ دیکھیں نا جس طرح قربانی کے ایام 3 ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی قربانی کے ایام 3 ہیں. اس میں ترتیب کا کوئی اس میں اس میں وہ نہیں، اس میں یہ ہے کہ اگر سہولت اگر آپ کو پہلے دن ہے طواف زیارت کرنے میں تو پہلے دن کر لیں، دوسرے دن ہے دوسرے دن کر لیں، تیسرے دن ہے تیسرے دن کر لیں. 12 کی غروب سے پہلے تک آپ کر سکتے ہیں. میرا جو تجربہ ہے، میں جلدی پہنچ گیا تھا جمعرات سے حرم میں، تو وہاں جیسے پہنچے وضو کیا اور میں نے مسئلہ پوچھا مولوی صاحب سے، مولوی ناصر صاحب سے فون پر مسئلہ پوچھ کے میں نے جو ہے نا وہ اپنا طواف زیارہ کر لیا، صفا مروہ کر لیا. رش بڑا تھا، یعنی حرم میں اتنا رش نہیں تھا کہ مجھے بہت زیادہ ٹائم لگتا، میکسیمم 1 گھنٹے میں 1.25 گھنٹے میں طواف زیارہ اور صحیح کر خارج ہوگا. فارغ ہونے کے بعد جو ہے قربانی کا پھر جیسے مجھے میسیج ملا بھی قربانی ہو گئی ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دوران صحیح میسیج مل جاتا ہے کہ آپ قربانی ہو گئی، تو قربانی ہو گئی تو حلق کرا لیا. حلق کرا کے اب یہاں سے آپ نے جانا ہے
اپنی بلڈنگ یا مینا. اب یہاں سے جو واپسی ہے یہاں تھوڑا سا پرابلم آتا ہے آپ کو. آپ یا تو یہ جو اپنا کلاک ٹاور ہے نظر آ رہا ہوتا ہے, کلاک ٹاور کے ساتھ سیڑھیاں نیچے جا رہی ہیں واش روم کے ساتھ, جہاں آپ حلق کے لیے جاتے ہیں کلاک ٹاور کے نیچے وہیں ساتھ سیڑھیاں ہیں, سیڑھیاں نیچے اتریں, سیڑھیاں نیچے اتریں گے تو نیچے جو ہے نا آپ کو گاڑیاں کھڑی مل جائے گی ٹنل کے ساتھ ہی. وہاں سے آپ ٹیکسی لیں, ٹیکسی والا آپ سے 100 ریال پر پرسن لے گا عزیہ پہنچانے کے. اب یہاں آپ نے اس سے لڑنا نہیں ہے, 100 ریال ہی لیتے ہیں. آپ کسی بھی ٹیکسی والے کے ساتھ چلے جائیں جیسے مرضی کر رہے ہیں. لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ یار آپ نے زیادہ پیسے چارج کر رہے ہیں, کیونکہ ہم اپنے حساب سے کیلکولیٹ کرتے ہیں تو 100 ریال بہت زیادہ پیسے بنتے ہیں. 100 سے کم میں وہ جائے گا نہیں. تو آپ یا تو 3-4 ساتھی 5 ساتھی اکٹھے ہو کے اسے 300 ریال میں ٹیکسی کرا لیں, وہ کر دے تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کو 100 ریال پر پرسن کے حساب سے دے دیں اور اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں جہاں آپ نے جانا ہے. عزیزیہ جانا ہے عزیزیہ پہنچا دے گا, ورنہ آپ کو وہ اسٹیشن 2 تک عزیزیہ کے بعد کبری خالد کے نیچے پہنچا دے گا, جہاں سے آپ مینا میں داخل ہو جائیں گے اور وہاں سے آپ کیمپ کی طرف جا سکتے ہیں. اپنی بلڈنگ چلے جائیں, نہائیں دھوئیں, تھوڑی دیر آرام کریں, کھانا کھا لیں, کیونکہ کھانا آپ کو کل زور کے بعد سے نہیں ملا. میں کھانا کھا کے تھوڑی دیر آرام کر کے پھر آپ مینا جانا چاہتا تو مینا چلے جائیں. پھر باقی آپ کو اگلے جو 2 دن کی رمی ہے اس کے بارے میں مولوی صاحب بتا چکے ہیں. رات کو کرنا چاہے رمی تو رات و رمی کرنا آسان ہے. موسم اگر کوئی مریض ہے یا بزرگ ہیں تو وہ رات کے ٹائم کریں. رات کو یہ ہے کہ موسم بھی ٹھنڈا ہوتا ہے, لوگ بھی تنگ نہیں کرتے, پولیس والے بھی تنگ نہیں کرتے, کوئی تنگ نہیں کرتا, آرام سے جا کے آپ رمی کر سکتے, رش بھی نہیں ہوتا. رات کو صرف عرب, ترکش, یورپین یہ رمی کر رہے ہوتے ہیں. باقی مقامی جیسے ہم پاکستانی ہیں یا انڈینز ہیں یہ لوگ نہیں ہوتے, بہت تھوڑے ہوتے ہیں. عشاء کے بعد جو ہے نا جو پیشنٹ ہے جو مریض ہے وہ عشاء کے بعد چلا جائے تو بہتر ہے. اس میں جو اصل سنت ہے نا وہ تو ہے غروب سے پہلے پہلے تک. یہ ہے انتہائی ضرورت اور معذوری یا مجبوری کی صورت میں کہ مثلا آپ دن میں بہت زیادہ شدید گرمی تھی اور آپ کی طبیعت خراب ہونے کا ایک خدشہ ہے, آپ رات کے وقت کر لیں. یا اسی طرح آپ کے ساتھ خواتین ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ان کی طبیعت ظاہرہ کہ خواتین کی نازک طبیعت ہوتی ہے تو ان کی طرح طبیعت یہ خراب ہونے کا خطرہ ہے, تو اس کو پھر عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد ٹھنڈے ٹائم کر سکتے ہیں. یعنی اگلے دن کی صبح صادق سے پہلے پہلے کی جا سکتی ہو. یہ آپ 11ویں کی جو جی جی رات ہے وہ پھر 12ویں کی سے 12 اچھا 11ویں کی جو رمی ہے آپ کوشش دوپہر کو نہ جائیں, آپ کوشش کریں عصر کے بعد جائیں, کیونکہ گرمی بہت شدید ہوتی ہے, پیدل چلنا پڑتا ہے, سواری آپ کو ملتی نہیں ہے. تو میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے جو راستے میں بے ہوش ہو جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے. یہاں تھوڑا سا اب ہم آگے ہرن سے ہوٹل آ گئے, یمینا چلے گئے. اب ہم نے اسی شام کو جب عشاء کی نماز پڑھیں گے رات کو اسی کو ہی رمی کرنی ہوتی ہے یا یہ اس رات کو نہیں ہوتی ہے اس سے بھی؟ اب سے اگلے دن ہوگی. اب اگلے دن جی 24 گھنٹے نہیں, آپ یہ دیکھ لیں کہ جی آپ بتائیے. آپ بتا دیں. آپ نے ظہر کے ٹائم شروع ہوتا ہے رمی کا ٹائم, اچھا ابھی یہ ظہر سے شروع ہوتا ہے, یعنی 12 بجے تقریباً 12 یا 12:15 کا جو بھی ٹائم ہے اس وقت شروع ہوتا ہے. اس وقت ہوتی ہے پیک گرمی کا ٹائم ہوتا ہے اور رش بھی زیادہ ہوتا ہے, اس وقت نہ کریں. آپ 4 بجے تک 5 بجے تک ٹائم گزاریں, 4 بجے کے بعد کریں, اس وقت رش بھی کم ہو جاتا ہے, موسم کی شدت بھی کم ہو جاتی ہے. مینا والوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ مینا میں جو بلڈنگ سے جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے, جو مینا سے جا رہا ہے مینا کو بعض اوقات بند کر دیا جاتا ہے, اس کے جو گیٹس ہیں وہ تالا لگا دیا جاتا ہے, ان کو باہر نہیں نکلنے دیا جاتا کہ اب آپ نے شام کو 3 بجے کے بعد نکلنا ہے. یہ 10 کو بھی ایسے ہی کرتے ہیں, وہ 11 کو بھی ایسے ہی کرتے ہیں, 12 کو بھی بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ مینا کو بند کر دیتے ہیں تاکہ رش کم ہو, کیونکہ جمعرات کو رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے, وہاں بھگدڑ مچ جاتی ہے, اس لیے مینا کو بند کر دیتے ہیں. تو اس لیے جو ہے آپ اگر بلڈنگ سے جا رہے ہیں تو 3 بجے کے بعد جائیں, مینا سے جا رہے ہیں تو جب پھر آپ کو موقع ملے ٹائم ملے اس وقت آپ نے جانا ہے.
اور جیسے مولوی صاحب نے بتایا کہ ٹائم کے حساب سے جیسے سنت ہے اس کے مطابق آپ اس کو کریں کہ آپ جو ہے مغرب سے پہلے کر لے کر رہے ہیں. اب آپ کے پاس آ گئی اگلی 12 تاریخ کی رمی. 11 تک تو آپ کر چکے, اب 12 تاریخ کی رمی. 12 تاریخ کی رمی میں میرا جو تجربہ ہے یہ ہے کہ 12 بجے سے پہلے, یعنی مینا میں ہیں یا آپ عزیزیہ میں ہیں, آپ 11 بجے وہاں سے چلیں. آپ 12 بجے سے پہلے 15-20 منٹ پہلے آپ جمرات سے پیچھے کھڑے ہو جائیں. وہاں رش ہوتا ہے, لوگ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, پھر وہ تھوڑے تھوڑے قدم چلتے رہتے ہیں, آہستہ 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 آہستہ. پولیس والے بھی آپ کو موقع بھی دے رہے ہوتے اور نہیں بھی دے رہے ہوتے. بعض لوگ کہہ رہے ہیں چلو بھائی چلو تیز چلو, بعض اوقات وہ موقع دیتے ہیں اچھا پانی پینے کے بہانے کھڑا ہو گئے, یا سائڈ میں تھوڑی دیر بیٹھ گئے, یا تھکاوٹ گئے وہ کر کے تھوڑی دیر کھڑے ہو گئے. وہ یہ کہ ٹائم گزاریں, جیسے ہی ٹائم ہو اذان شروع ہو پھر سارے چل پڑتے ہیں. اور جتنے بھی لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں اس برج کے اوپر رش لگا ہوتا ہے, وہ سارے یہی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اذان ہو جائے. چھوٹے چھوٹے قدم چلتے رہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے قدم چلتے رہتے ہیں. جیسے اذان ہوتی ہے پھر تیزی سے سارے جاتے ہیں اپنا جو ہے نا رمی کرتے باہر نکل جاتے ہیں. میرا تجربہ ہے کہ پہلے پہنچ جائیں, باقی مولانا صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ پہلے پہنچنا چاہیے یا بعد میں پہنچنا چاہیے. اپنی سہولت ہے, جیسے کوئی اس میں میرا تجربہ ہے کہ پہلے 11 بجے سے ہونا. زوال کے بعد. ہاں تو ظاہر ہے کہ پہلے زوال کے وقت وہاں موجود ہونا ضروری ہے. اور فری خواتین ہیں اور رش سے گھبراہٹ ہے, جو بیمار ہیں, تو بہتر ہے وہ بھی آپ رات کو دے گئے عصر کے بعد. ہاں بالکل, ایسے اثر کے بعد زیادہ بہتر ہے. سب سے جو بہترین طریقہ ہے وہ ہے, چونکہ وہاں اثر جلدی پڑی جاتی ہے اس لیے اثر کے بعد چلے, کون کے ساتھ, تسلی کے ساتھ. مغرب تک کافی وقت ہوتا ہے, اس میں آپ ایک ٹھنڈا وقت بھی ہوگا, آرام بھی کر لیں گے, اور رش بھی زیادہ نہیں ہوتا, اس پہ آپ رمی کر سکتے ہیں. اچھا, یہاں آپ کا جن حج تک مکمل ہو گیا, اب آپ کا رہ گیا طواف وداع. طواف وداع میں میرا جو تجربہ ہے وہ آپ کریں عشاء کے بعد, عشاء کی نماز کے بعد. عشاء کی نماز کے بعد آپ جائیں آرام سے 8:30-9 بجے. آپ بے شک حرم نہیں, آپ پوچھ کے پھر آپ جائیں گے بلڈنگ سے, یا مینا سے جا رہے ہیں یا بلڈنگ سے جا رہے ہیں, تو آپ مینا سے عشاء کی نماز کوشش کریں حرم میں سواری پہ چلے جائیں, حرم میں پڑھ لیں, حرم میں پڑھ لیں. حرم میں آپ کو ملے گی تو سائڈ پہ جگہ, لیکن جہاں ملے آپ وہاں نماز ادا کر لیں, اپنی جائے نماز ساتھ رہتے جائیں, جہاں موقع ملے نماز ادا کر لیں. نماز کے بعد 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ جو ہے نا گزار کے پھر آپ حرم جائیں گے تو وہاں رش کم ہوتا ہے. عشاء کے فوراً بعد لوگ نکلتے ہیں, پھر 10 بجے کے بعد رش پڑتا ہے, تو آپ اس وقت چلے جائیں اور طواف وداع کرنا ہے, آسانی سے مل جائے گا آپ کا طواف وداع, اور تقریباً مکمل ہو جائے. اچھا, یہاں ایک چیز کا زیادہ خیال کرنا ہے, اپنے ٹیکسی کے لیے پیسے اپنے پاس رکھنے ہیں. ہر بندے کے پاس تقریباً 2000 ریال یہاں سے لے کر جائے. 2000 ریال اس لیے کہ آپ کو جو ہے قربانی کرنی ہے, 650 ریال تقریباً قربانی پہ لگتا ہے, آپ کا خرچہ آتا ہے. 400 ریال 450 ریال آپ کا ٹیکسیوں کا خرچہ ہو جاتا ہے اگر آپ نے ٹیکسی کا یوز زیادہ کرنا ہے. حرم سے واپسی کی یہ 5 دن جو ٹیکسی ہے یہ آپ کو مہنگی ملتی ہے. پہلے دن 10 ذی الحجہ کو تو جو ہے نا آپ کو 100 ریال, اس کے بعد آپ کو جو ہے عزیزیہ جانے کے لیے ٹیکسی جو ہے, پھر اب کچھ ایکسپیرینس بھی ہو جاتا ہے آپ کو, پھر 4-5 لوگ مل کے ایک ٹیکسی کرا لیتے ہیں, 50 ریال اس میں آ جاتے ہیں. ٹیکسی مہنگی ملے گی ان دنوں میں, تو اس حساب سے آپ اپنا جو ہے نا خرچہ آپ بس بچا کر رکھیں. یہ بات کہ 2000 ریال کوئی کھجوریں بھی لینی ہے آپ نے, کبھی باہر سے بھی کھانا پڑ جاتا ہے, ورنہ کھانا تو معلم پرووائڈ کرتا ہے یا پیجنٹ یا گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے, لیکن کبھی وہ کھا کے تھک جاتے ہیں, باہر سے بھی کھانا پڑتا ہے. تو آپ کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ آپ باہر سے کھا سکیں, کھجوریں بھی لے سکیں, اور یہ باقی اخراجات بھی آپ کر سکیں. تو اتنا تقریباً خرچہ ہو گیا. کی بڑی مہربانی مولانا ناصر صاحب اور حاجی جمشید صاحب, یہ آپ سے رہنمائی کی, ماشاء اللہ, شکریہ. جزاک